بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ باخبر سویرا کے ساتھ میں ہوں صدف عبدالجبار، میرے ساتھ ہیں اشفاق اسحاق ستی۔ تھینک یو سو مچ۔ اور بات کریں گے گزرے ہوئے کل کی، میدان کی، کسی میدان کی جو گزرا ہے دن، اور دن جو آج کا دن آج ہوتا ہے، آج سے پہلے والا دن کل ہوتا ہے، اور آج کے بعد آنے والا دن بھی کل ہوتا ہے، لیکن ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، ماضی، حال، مستقبل۔ تو ہم بات کریں گے کل کی۔ کل کا دن بڑا امپورٹنٹ تھا، کل بہت کچھ ہوا ہے، بڑی لوگوں کو امیدیں تھیں، جلدی بتا دیں، لیکن یہ T20 میں ہمارے ساتھ ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے اشفاق، اور یہ کیوں ہوا ہے مجھے بتائیں۔ پہلے تو کافی دیر تک میں یہ سوچتا رہا کہ آپ کون سے میدان کی بات کریں، کیا وہ میدان کھیل کا میدان ہے؟ تو بلا شبہ کھیل کے میدان میں کافی کچھ ہوا جو ان اینٹیسپیٹڈ تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے زمبابوے کی ٹیم، نان ادر دین زمبابوے کی ٹیم سے ہم ہار گئے۔ اچھا، میں دوسرا جو کل اور آپ نے ایکسپلین کیا آنے والے کل کو، تو میں سمجھ رہا تھا کہ صرف میں نے ہیئر کٹ کروایا تو میرے عقل کے دروازے کچھ واہ ہو گئے، لیکن آپ تو صبح صبح، وہ بھی منڈے مارننگ کو، آپ اتنی فلسفیانہ گفتگو کر رہی ہیں۔ You seem very fresh. جب میں کہہ رہی ہوں زمبابوے سے ہم ODI ہارے، تو اس کے بعد پھر فلسفہ ہی رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد کوئی فلسفی ہی ہمیں نکال کے لانی پڑے گی جس میں ہم کوئی سائیکو انالیسس کریں اپنی ٹیم کا، اور ہم پتہ لگائیں کہ آخر ان کے ساتھ ہو کیا ہے۔ اجازت دیجیے، میرے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک زمبابوے جیسی ٹیم، ٹھیک ہے بلاوایو کا جو گراؤنڈ تھا آن ایون، وہاں پر باؤنس تھا، ساری چیز تھی، لیکن اس کے بعد آپ جس طریقے سے ہماری عبداللہ شفیق کو دیکھ لیں، بھائی کیا کرنا ہے کنٹینیوٹی میں، جس طریقے سے وہ سائم ایوب تو چلیں وہاں پر آسٹریلیا میں پرفارم کر کے، مطلب آپ نے آسٹریلیا کو جس طرح سے پچھاڑا، یہاں پر آ کے آپ 60 پہ 6، اور پھر کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ جی رضوان وہاں پر موجود تھا۔ بھائی ایسی سچویشن میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی وہ اپنی ٹیم کو بیل آؤٹ نہیں کرتے، ان کا ہونا نہ ہونا ایک طرح سے برابر ہوتا ہے۔ سلمان علی آغا، جس کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی کیپٹن، سوچے 31 میچز میں انہوں نے، مطلب 31 سال کے وہ ہو چکے ہیں، 25 میچ انہوں نے کھیلے ہیں، اور اس کے باوجود جو دیکھیے ایک سینچری نہیں ہے، اور پھر اسٹرائک ریٹ ان کا بہتر ہے، ایوریج ان کی تھوڑی بہتر اس لیے ہے کہ وہ ناٹ آؤٹ رہے ہیں، لیکن وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے۔ کامران غلام کو لے لیجئے، ابتدائی فیز ہے ان کا، لیکن وہ آسٹریلیا میں بھی اس طرح سے نہیں چل پائے، پھر یہاں پر بھی نہیں چل پا رہے۔ ابھی خیر 2 میچز باقی ہیں سیریز کے، تو میں حیران ہوں۔ بارش کا بھی تو معاملہ آ گیا، لیکن 60 کے سکور پر ہمارے 6 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے، اور اس کے بعد ہم ڈکورڈ لوئس سے ہار گئے۔ جی ہاں، لیکن اچھا ساتھ ہی ساتھ میں ایک ویسے ہی تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ ہیٹس آف ٹو دا انڈین کرکٹ ٹیم، کہ جو انہوں نے حال کیا آسٹریلیا کا، کہ سوچیں 150 پہ آؤٹ ہوئے، پھر اس کے بعد انہوں نے آسٹریلین ٹیم کو، جسپریت بمراہ جو کہ کیپٹن کر رہے ہیں سائیڈ کو، انہوں نے 5 وکٹیں بھی لیں پہلی اس میں اننگز میں، پھر انہوں نے 100 پہ پوری ٹیم آسٹریلیا کے آؤٹ کر دی، پھر اس کے بعد لیڈ کے ساتھ پھر آگے آپ یہ دیکھیں کیا زبردست پرفارمنس کی، اور وراٹ کوہلی نے پھر سے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ ہی از اے گریٹ پلیئر صدف، اور انہوں نے اپنی سینچریوں کی سینچری بنا لی ہے، اور 37ویں وہ کھلاڑی ہیں جنہوں نے اب تک سینچریز اسکور کی۔ میں معذرت چاہتا ہوں ان لوگوں سے جن کے سامنے میں نے کبھی بابر اعظم کو ان سے کمپیئر کرنے کی کوشش کی۔ بابر از اے گڈ پلیئر، بٹ there is no comparison. We should not get into this kind of analysis جب بابر اس وقت نہیں کھیل رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں۔ چلیں جی، ذرا ہم یہ تو بات ہو گئی، کوہلی نے جی کل زبردست اپنی سینچری پہ ایک سینچری بنا لی ہے، اور اب ان کی 100 سینچریاں ہو گئی ہیں، جس میں سب سے زیادہ انہوں نے انٹرنیشنل میچز میں اپنی سینچریز بنائی ہیں، تقریباً 81 جو ان کی سینچریز ہیں وہ صرف انہوں نے انٹرنیشنل میچز کھیلتے ہوئے بنائی ہیں، باقی ظاہر ڈومیسٹک یا پھر ہم اگر IPL کی بات کر لیں۔ چلیں جی، ذرا بات کر لیتے ہیں ہمارے ون ڈے میں کیا ہوا، اب ظاہر مزید بھی میچز ہونے، تو شبیر احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، فاسٹ بالر ہمارے ساتھ ہیں۔ تھینک یو سو مچ شبیر، آپ ہمارے ساتھ ہیں، ساتھ میں ہمیں نجیب الحسنین نے بھی جوائن کیا، اسپورٹس اینکر ہیں، آپ دونوں کا بہت شکریہ صبح سویرے۔ شبیر، آپ کی طرف میں آؤں گی اور جاننا چاہوں گی سب سے پہلے تو جو ہوا، ٹھیک ہے بارش ہو گئی، بارش کے بعد پھر وہ جو ڈکورڈ لوئس میتھڈ ہے اس کے تھرو ہم نے جو فیصلہ ہو گیا وہ ہمارے سامنے آ گیا، لیکن 60 پر ہمارے 6 کھلاڑی آؤٹ ہیں۔ سب سے پہلے جو بات میں پوچھنا چاہتی ہوں یہ کہ ہم نے ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ کیوں کیا؟ جی السلام علیکم۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات جو تھی اس میچ میں، ایک تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم چیز کرتے ہوئے تھوڑا سا مشکل میں ہمیشہ آتے ہیں، ہمارے تقریباً 80 to 90% ہم تقریباً اس میں ہمیشہ میچ ہارے تقریباً، تو اسی لیے ہمیں اس پہ چانس نہیں لینا چاہیے تھا کہ ہم چیز کی طرف جائیں۔ بہتر یہی تھا کہ ہم پہلے بیٹنگ کرتے، ٹاس بھی جیت لیا تھا، لیکن اس کے بعد ان کی بالنگ اور ہماری بیٹنگ کا
थोड़ा सा देखे तो हमारे बैट्समैनों ने कोई अच्छे शॉट्स नहीं खेले, खास तौर पे आप लेग साइड पे जो आउट हुए हैं वो तो समझ लें आपने रनजो वाले जो जगह होती है वहां से आउट हुए हैं, तो थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेगी पहले। तो उसके बाद पहले हमने बॉलिंग भी कोई जैसे आउट कर लिए थे, तो हमें इतना दोस्तों की तरफ जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि पिच थोड़ा स्लो था, उस पर बॉल भी स्लो आ रहा था, अनइवन आ तो रहा था। हमने दोस्तों ने यही बात हो रही थी कि ये देखिए यहाँ पे स्पिन हो रहा है, ये मुश्किल हो जाए, जितने ज्यादा रन करवा लें वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा काफी ज्यादा। ठीक है नजीब भाई, मुझे एक बात बताएं कि हम यहाँ पर थोड़ा सुकून में थे। आई मीन आई वॉजंट एक्चुअली, देयर वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं इस मैच को इतना फॉलो भी नहीं कर रहा था। मैंने कहा क्या है यार, जिम्बाब्वे आराम से जीतेंगे, ये होगा। हाउ मच ऑफ द फैक्ट इज कि यू आर पेइंग अटेंशन टू दिस मैच एंड देन दिस हैपेंड टू यू। क्या लगा आपको कि पाकिस्तान आसानी से जीत जाएगा, या आप भी ऐसे ही मायूस हुए जैसे मैं हुआ? देखिए, पहले तो पाकिस्तानी फैंस को आराम कभी नसीब है नहीं, तो ये ना कहें कि आराम से जीत जाएगा, आराम से हम कहीं नहीं जीतते, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये तो हमारे घर आकर हमको पिंडी का आपको मैच याद होगा जो सुपर ओवर में जीते थे, फिर T20 वर्ल्ड कप में हमें हरा चुके हैं, तो हम तो छोटी टीमों से हारने का वैसे ही हमारा एक ट्रेंड है, और ऊपर से जिम्बाब्वे तो टाइम एंड अगेन हरा चुका है विथ योर स्टार्स इन द साइड। यहाँ तो आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे, तो स्टार्स होने के बावजूद आप हारते रहे उनसे। कमाल ये है कि जिम्बाब्वे की टीम 10 ओवर कम खेलती है, 205 रन बनाती है, और आप वो भी नहीं कर पाते, आपके 60 फॉर 6 21वें ओवर में है। जस्ट इमेजिन, उनके 60 फॉर 2 थे 10वें ओवर में। आपने कितना स्लो खेला है, 2.8 की इकोनॉमी से आपने रन बनाए हैं, दैट इज स्ट्राइक रेट से आपने रन बनाए। व्हाट इज रॉन्ग विद अस? हम इतना स्लो, ये मतलब ठीक है, मैं मानता हूं अभी शबीर साहब जो बात कर रहे थे बिल्कुल सही कर रहे थे कि यहाँ बॉल बहुत स्पिन हो रहा था, स्पिन स्लो थी, कंडीशन तो आपके लिए प्रॉब्लम थी, बट ये सिकंदर रजा और शॉन विलियम्स थे भाई, ऐसे कौन से स्पिनर आ गए थे कि आप अनप्लेएबल हो रहा था आपके लिए मामला। और एक्सपीरियंस है ना ऑस्ट्रेलिया से खेलने का, इंग्लैंड से खेलने का एक्सपीरियंस, उनके बॉलर्स को फेस करने का एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद नहीं, ये ऐसे सीरियसली मैं मानता हूँ हमारे यंगस्टर्स थे वो भी परेशान हो रहे थे, बट कहने का मतलब ये, इस तरह से तो जो फॉरेन टीमें हमारे यहाँ आती हैं वो ऐसे स्पिन पे परेशान होती है, ऐसा थोड़ी है कि हमने तो है स्पिन नहीं खेला है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा शबीर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था, जो एक कमेंट इन्होंने किया नजीब ने कि भाई हमारा ये है कि हम छोटी टीमों से हारने की एक रिवायत बन चुकी है, अच्छा खासा खेलते खेलते हार जाते, छोटी और नई टीमों से। अब ये जो सिलसिला हमारा बन निकला है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जब हम किसी अच्छी टीम को हराएं तो उसको अपसेट तस्वुर किया जाने लगे, क्योंकि एक वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी तो हमारी हमेशा से थी कि जी कभी भी हार सकते हैं, लेकिन अब इतना ज़्यादा हो गया है कि जो बड़ी टीमें अपने, ऐसा ना हो कि हमें राइवल समझना ही छोड़ दें जिस तरह से हम परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर। अभी खैर 2 मैचेस बाकी हैं सीरीज़ के। जो है वो आप इतने ज्यादा डेब्यू क्यों करवा रहे हो? 1 या 2 खिलाते हैं, और टीम का जो बैलेंस होता है सीनियर जूनियर का वो चलाते हैं, ऐसे ही ना कि आप ज्यादा डेब्यू करवाएं और अनएक्सपीरियंस लड़के ज्यादा खिलाएं, तो उससे आपकी प्रॉब्लम आएगी हमेशा। तो हमने जिम्बाब्वे को बड़ा हल्का ले लिया है, वो बहुत गलत चीज है, क्योंकि अब क्रिकेट चेंज हो गया, अब सारी दुनिया अपने ट्रेंड को चेंज कर रहे हैं, हर टीम ने अपने ऊपर जोर लगाया हुआ है, उनके वहाँ पे उन्होंने सेटअप बनाए हुए हैं कि हमने मॉडर्न क्रिकेट कैसे खेलनी है। अब आप किसी को कमजोर ना समझें और हमेशा पूरी स्ट्रेंथ से जाएं, ताकि आपको मुश्किल ना हो और आपको ये पैशन है क्रिकेट वो खत्म ना हो। तो हमारे ये काफी, बल्कि कल मैं बात कर रहा था शाहद हाशमी साहब से, मैं देखे 2 साल पहले मैंने एक बात की थी कि जैसी टीम होती है हम वैसा खेलते हैं, अच्छी टीम होगी उसके खिलाफ वैसा खेलेंगे, हल्की टीम है उसके साथ उसी के मेयार पे आ जाएंगे। हमें ये मेयार चेंज करने पड़ेंगे, अच्छी टीम वाला मेयार हमें, जो हल्की टीम हमें नजर आती है, हालांकि अब कोई भी हल्की नहीं है टेस्ट में, तो हमें उसके भी ऊपर अपना जो मेयार है उसको बरकरार रखना पड़ेगा। तो ये चीजें हमें जरूरी हमें कंट्रोल करनी चाहिए कि हम अपने जो प्लेयर्स हैं सीनियर हैं उनके ऊपर रिलाई करें। हम थोड़े से इश्यू को इतना बड़ा बना देते हैं, अपने बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर जो हमने बनाए होते हैं 6-7 साल से, उनको फौरन निकाल देते हैं। बिल्कुल सही कहा।
اچھا تو یہ ہمیں ان کی رسپیکٹ بھی کرنی چاہیے, ہمیں اپنی ٹیم کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اتنی جلدی اتنا بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے. نجیب آپ اتفاق کرتے ہیں بات یہاں پہ سینئرز کی ہو رہی ہے, نئے کھلاڑی بھی لے کر گئے, اور پھر اگر ہم دیکھیں تو 125 رنز پر 7 کھلاڑی آؤٹ تھے, ہم نے اتنا اسکور انہوں نے بنا لیا, 204 تک لے گئے وہ. تو کیا شاہین, نسیم, بابر ان کو ہونا چاہیے تھا ایک بار پھر سے یہ پوائنٹ یا بحث آتی ہے کہ جو نئے پلیئرز جاتے ہیں ان کو موقع ملتا ہے تو یہ کیوں اس موقع کو اویل نہیں کرتے ہیں؟ فخر زمان کا نام مجھے بھی ایسا لے لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے سسٹم کی خرابی ہے کہ آپ کا نیا پلیئر ریڈی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, میں یہ بات مانتا ہوں کہ ایک ساتھ بہت سارے چینجز آپ کی ٹیم کو خراب کرتے ہیں, لیکن جب ہندوستان چھوٹی ٹیموں کے خلاف جاتا ہے وہ تو اپنی BC ٹیم کھلا رہا ہوتا ہے, وہ تو کپتان ہی بدل دیتا ہے, سب کچھ بدل دیتا ہے, اور ان کی پرفارمنسز آ رہی ہوتی ہیں. تو آپ کے سسٹم میں کہیں نہ کہیں پرابلم ہے کہ آپ کا لڑکا پاکستان ٹیم میں آ کے تیار ہوتا ہے, وہ پہلے سے ریڈی نہیں ہوتا اس اپرچونٹی کے لیے. ابھی ریسنٹ ایگزامپل ہے ساؤتھ افریقہ کے خلاف تلک ورما کتنا کھیلا ہوا کیا بات ہے, اور وہاں جا کے 2 سینچریاں, اتنے کمانڈنگ پوزیشن میں آ کے کھیلتے ہیں وہ, ان کا کانفیڈنس کچھ اور ہوتا ہے, ان کی اپروچ کچھ اور ہوتی ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ بعض اوقات آپ سسٹم کی بات کرتے ہیں نجیم, جس پلیئر کے بارے میں ہم لوگ اور بلکہ شاید ہاشمی صاحب کے الفاظ تھے کہ بھائی وہ تو دروازے توڑ رہا ہے, کامران غلام, he came, he scored a century on the debut and that's about it. اب یہ ہے کہ آسٹریلیا میں آپ نے دیکھا, پھر یہاں پر آپ نے دیکھا, ٹھیک ہے اٹس ارلی, لیکن he has been performing since like ages, 5-6 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں بھائی. what's the issue؟ دیکھیں وہی تو بات ہے کہ میں پھر کہوں گا ان کو تو ابھی آپ کو بہت وقت دینا پڑے گا. وہ تو اچھا پرفارمر ہے اور اس نے اچھے رن کیے ہیں, بٹ یہی میں آپ سے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب یہ اس سٹیج پر آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے ریڈی ہی نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں ہمارے سیٹ اپ کا پرابلم ہے نا, تبھی تو یہ ہو رہا ہے. نہیں تو پھر اس طرح سے کیا جائے کہ ان کو پھر شروع میں ہی لے آئیں, جب 9-9, 10-10, 15-15 سال کرکٹ کھیلنے کے بعد. میں سلمان علی آغا کی مثال لیتا ہوں, کتنا ایک سال پہلے ہم سوچتے تھے کہ کتنا پرومسنگ پلیئر ہے, آج آپ دیکھ لیں 31 ناؤ, اور ابھی کچھ دن پہلے توصیف بھائی کہہ رہے تھے کہ بھائی اس کو T20 کا کیپٹن ہونا چاہیے, اور ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ T20 کا تو ان کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے. جس ٹیسٹ میچ میں انہوں نے پرفارم کیا تھا 6 اور 12 پہ ان کے کیچز ڈراپ ہوئے تھے. ڈونٹ یو ریمبر نجیب؟ جی بالکل مجھے یاد ہے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ کہ وہ ٹیسٹ اور ون ڈے کی پرفارمنس کی وجہ سے ان کو T20 میں لایا گیا, کیونکہ T20 میں ان کی ویسے بھی کوئی پرفارمنس نہیں تھی. صحیح ہے, تو وہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا جس میں ظاہر سی باتیں ناکام ہو گئے. ایک تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا, ہم لوگ اتنا سلو کر دیتے ہیں گیم کو. کل بھی جس طرح سے پوزیشن آ رہی تھی, اب میں بار بار یہی سوچ رہا ہوں کہ وہ 45 منٹ 50 منٹ تک کامنٹری میں یہ بات چل رہی تھی کہ بارش کے چانس ہیں اور بارش ہونے والی ہے, اور ہم اس کو سلو کرے جا رہے تھے. ہم نے کوئی چانس ہی نہیں رکھا. ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بارش ہو جائے تو معاملہ ہی ختم ہو, ہم DL میتھڈ سے یہ ہار جائیں تو ہم نے بہتر ہے. کھیلنا اتنا سلو ہے لیکن ہم نے چیز کرنا ہے, تو یہ بھی کچھ لاجک سمجھ نہیں آتی. گیم پلان کیا ہے, اسٹریٹجی کیا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیر از نو اسٹریٹجی, دیر از نو گیم پلان. اور پھر آپ اپنے ینگسٹرز پہ ابھی بھروسہ نہیں کر سکتے. آپ کا وہی ہے جیسے ابھی شبیر بھائی نے کہا کہ آپ کو 1-1, 2-2 کر کے ہی ڈالنے پڑیں گے. آپ وہ ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے جو دنیا کی دوسری ٹیمیں کرتی ہیں. بھائی ایک چیز مجھے یہ بتا دیجیے گا, جو ہم ایک چیز کی بات صدف نے کی, اس کے اندر رضوان شبیر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ان کا امپیکٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ہی پلیز سو سلو کہ باقی سب کے اوپر بھی پریشر آتا ہے. اس اننگز کی ہی مثال لے لیجئے, لگتا یہ ہے کہ ان کا ہونا نہ ہونا برابر تھا یہاں پر. دیکھیں رضوان تھوڑا سا بیٹنگ پہ اوپر آئے اور پورا ٹیم کو لے کے چلے. ایک تو دوسرا میں آپ کو بتا دوں, تھوڑا سا سلیکشن پہ سلیکشن ہماری ایسی ہو رہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ T20 میں جس نے پرفارم کیا اس کو ون ڈے کھلا رہے ہیں یا ٹیسٹ کھلا رہے ہیں. آپ مین چیز ہے آپ کا فرسٹ کلاس کرکٹ جو ڈومیسٹک ہوتی ہے, وہ وہاں کے پرفارمر کو آپ T20 بھی کھلائیں گے یا فرسٹ کلاس بھی کھلائیں گے تو یا ٹیسٹ کھلائیں گے, وہی کامیاب ہوگا. ٹھیک ہے آپ نے کامران غلام کی بات کی ہے, لیکن وہ 1-2 میچوں پہ آپ اس کے اوپر پورا نہیں ڈال سکتے. آپ باقیوں کو دیکھیں, آپ کون کون سے سلیکٹ کیے, کس آپ نے چیز سے سلیکٹ کر کے لے کے آ رہے ہیں اور کون سی کرکٹ کھلا رہے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں کہ جیسے اسٹارک کا سوئنگ نہیں ہو رہا تھا تو وہ فرسٹ کلاس کھیلنے گیا. ہمارے پلیئرز پرابلم یہ ہے کہ یہ فرسٹ کلاس کھیلنے نہیں آتے. وہ کھیلنے گیا, پھر اس کا سوئنگ شروع ہوا, پھر اس نے لمبی بالنگ کی. وہاں پہ جب بالنگ کریں گے تو وہ لمبی بالنگ سے آپ کو مومنٹم بنتا ہے باڈی کا, آپ کی باڈی چلنی شروع ہوتی ہے.
تو ہم نے سلیکشن شروع کر دیا T20 کے جو فارمیٹ سے جو وہاں پہ پرفارم کرے اسے ٹیسٹ بھی کھلائیں گے, اسے ون ڈے بھی کھلائیں گے, اسے T20 بھی کھلائیں گے. آپ اسٹیٹ بھی دیکھیں اور ساتھ ان کا ڈیٹا بھی نکالے. ڈیٹا یہ اب ہم نے صرف اسٹیٹ پہ نہیں کام کرنا, ہم نے ساتھ ڈیٹا کی بھی دیکھنا کہ اسے گرین پیج پہ کیسے رن کیے ہیں, اور دوسرا کہنے میں جو بالکل صاف پچ ہے اس پہ کیسے رن کیے, بیٹنگ پچ پہ ایسے بالر کا نکالا جاتا ہے. وہ ہم چیز دیکھتے نہیں, ہم صرف وہ ایک پرفارم کی اس کو اٹھایا کھلا رہے. بالکل جی. اچھا نجیب, ون لاسٹ کامنٹ آن وراٹ کوہلیز پرفارمنس, سینچریز, اینڈ مطلب اس نے ہمیشہ ہمیں ثابت کیا ہے کہ واٹ اے گریٹ پلیئر ہی از. اب اس پہ ایک کامنٹ, اور دوسرا اب تو ضابطے کی کارروائی ویسے چل رہی ہے, یہ جو میچ ہے ان کا آسٹریلیا ورسز انڈیا. جی فینٹاسٹک یار, کوئی سوچ سکتا تھا کہ 150 کے بعد وہ اتنا بڑا سکور بنائیں گے. ان کے جو دونوں اوپنرز کی پرفارمنس ہے, پہلے تو ان کی تعریف کرنا پڑتی ہے. جیسوال ان کے وہ بھی ایک ینگسٹر ہی ہیں, دیکھیے شروع میں 0 پہ آؤٹ ہونے کے بعد انہوں نے اتنی امپورٹنٹ ناک کھیلی کہ وراٹ کو بھی کانفیڈنس ملا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, وراٹ کو وہ کانفیڈنس ملا اور وہاں انہوں نے 100 کیا. ابھی کچھ عرصے پہلے لوگ بات کر رہے تھے کیا ان کا اینڈ آ گیا ہے, تو یہ 100 بتاتا ہے دیر از اسٹل اے لاٹ آف کرکٹ لیفٹ ان ہم. اور جب جس نے انگلی اٹھائی ہے تو انہوں نے رن سے لوگوں کو چپ کرایا ہے. کیا بات ہے جی. تھینک یو سو مچ نجیب الحسنین, شبیر احمد صاحب, آپ نے وقت نکالا, بہت سب کا شکریہ. چلیے جی 2 میچ ہیں, اب دیکھتے ہیں کہ ہم کیسا پرفارم کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ابھی ہم کم بیک کر لیں, چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا جی, ذرا اب آپ شروع میں آپ کہہ رہے تھے ہم کون سے میدان کی بات کر رہے تھے, ذرا سیاست کا میدان, ارینا میں ہم آ جاتے ہیں. اسلام آباد کا میدان, اسلام آباد میں خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں جی ڈرا دھمکا کر کچھ حاصل نہیں ہوگا, پھر بھی اگر پی ٹی آئی نے کوشش کرنی ہے تو کر کے دیکھ لے, جو ڈی چوک آئے گا اسے گرفتار کریں گے. اور ساتھ ہی جی وہ کہتے ہیں جی کہ پی ٹی آئی والوں کی ذہنیت چیک کریں کہ جب بھی کوئی غیر ملکی مہمان آتے ہیں, کوئی بھی بڑا ڈیلیگیشن آتا ہے, تو ایک تو یہ صورتحال ہوتی ہے, دوسرا انہوں نے اس روٹ کو بلاک کرنے کی کوشش کی جہاں سے ان مہمانوں نے آنا. پھر یہ ہے کہ نیکٹا کے تھریٹ سے کے پی حکومت کو آگاہ کر دیا ہے, اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی رہنما رضاکارانہ گرفتاریاں دے رہے ہیں, کسی کو امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. کل وہ صداقت عباسی صاحب کو فیض آباد سے پکڑا تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے ساری چیز سے, میں تو ایسے ہی اپنے گھر جا رہا تھا, مجھے انہوں نے پکڑ لیا. فیض آباد سے انہیں اریسٹ کیا گیا تھا. اچھا پھر یہ ہے کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈارس کہتے ہیں کہ احتجاج کی کال ایسے وقت کیوں ہوتی ہے جب بین الاقوامی شخصیات آ رہی ہوں, مطلب یہی بات جو ابھی صدف کہہ رہی تھی. اور پھر اس کے بعد سیاسی احتجاج ہے یہ ملک کی عزت و وقار کے ساتھ سوچی سمجھی سازش, خدارہ پاکستان کو اپنی سیاست پر فوقیت دیں, یہ انہوں نے بات کی. تو اب ذرا سندھ سے بھی ریئیکشن آیا. پیپلز پارٹی کے جو وزیر ہیں سندھ سے ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں لیڈرشپ گرفتار ہوتی رہی ہے, کہیں یہ نہیں سنا کہ لیڈر نے اپنے لیے جیل بچاؤ مہم شروع کرا دی ہے. اچھا اس ساری صورتحال کے بعد اب ذرا معیشت پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سارے سینیریو میں بات کرنا. وزیر خزانہ نے آ کر جو نمبرز ہمیں بتائیں وہ بڑے پریشان کن ہیں. وہ یہ کہتے ہیں احتجاج سے روزانہ 190 ارب کا نقصان ہو رہا ہے, لاک ڈاؤن اور احتجاج سے ٹیکس وصولیاں کم ہو رہی ہیں, ظاہر کاروبار نہیں ہو پا رہا, جی ڈی پی کو روزانہ 144 ارب کا نقصان, ہڑتال سے برآمدات میں کمی, روزانہ 26 ارب کا نقصان ہو رہا ہے. تو ظاہر سرمایہ کاری بھی پھر نہیں اس طریقے سے آ رہی ہے. تو یہ احتجاج جی آپ کے ثمرات آپ کے سامنے, دوسری جانب صوبوں کو ہونے والے نقصانات الگ ہیں. پھر وزیر خزانہ بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی احتجاج سے صوبوں کو روزانہ زرعی شعبے کی مد میں 26 ارب روپے, جبکہ صنعتی شعبے میں نقصان 20 ارب روپے سے ویسے پروٹیسٹ ہونا ایک اپنی جگہ, لیکن میں جو نقصانات ہیں اس کے اندر کچھ اور بھی بات کروں. مثال کے طور پر اگر ایک حکومت اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے پروٹیسٹ کے لیے آ رہی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر جو مشینری یوز ہوگی وہ بھی ساری سرکاری ہوگی. یعنی کہ اگر وزیر اعلیٰ ایک صوبے کے آ رہے ہیں تو پھر سرکاری مشینری ہوگی, سارا قافلہ ہوگا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا نا کہ وہ کنٹینرز ہٹانے کے لیے جو مشینری تھی وہ بھی ساتھ ساتھ تھی, ریسکیو 1122 کی گاڑیاں بھی ساتھ ساتھ تھیں. دوسرے ایک اور چیز میں کہہ رہا تھا, اور اگر ان کو روکنے کے لیے موٹر ویز توڑے جاتے ہیں یا سڑکوں کو توڑا جاتا ہے صدف, وہ بھی تو نقصان ہے نا ہمارا. تو یعنی کہ اوور آل ہم یہ دیکھیے کہ اس سے نقصان ہی ہو رہا ہے. اچھا جی, اب ذرا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ تعلیمی ادارے وفاقی دارالحکومت میں آج بھی بند رہیں گے, اور آج کا دن یعنی پیر کا دن اسلام آباد کے تعلیمی ادارے بند رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا تھا کل سے, اور راولپنڈی مری کے بھی تمام تعلیمی ادارے آج بند رہیں گے. ضلع انتظامیہ نے کہہ دیا ہے تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ
امن و امان کے پیش نظر کیا ہے. سو یہ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب آج کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے. دوسرا یہ کہ ظاہر ہے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے تھے ساری صورتحال میں موبائل بھی کام نہیں کر رہے تھے, انٹرنیٹ سگنل بھی اس طرح کام نہیں کر رہے تھے, تو آپ کی آئی ٹی انڈسٹری کو بھی اس سے بہت نقصان پہنچتا ہے. ہاں جی. اچھا, اب ذرا غیر ملکی مہمان کی بات کر لیتے ہیں. بیلاروس کا ڈیلیگیشن جی آیا ہے, ان کے پریزیڈنٹ کو بھی آنا ہے, آ چکے ہیں, آ جائیں گے نا. تو بس یہ دیکھیے کہ یہ بڑا خاصا بڑا وفد آ رہا ہے, اور یہ ایک ایسے ملکوں میں شامل ہے جن کے اوپر کافی پابندیاں رہی ہیں. تو اب پاکستان یہاں سے کس طریقے سے ان کو تھواٹ کر کے اپنے لیے کوئی اچھی ایسی ڈیل کرتا ہے جس میں ظاہر ہے کہ دونوں ملکوں کا فائدہ ہوتا ہے. تو اہم ملاقاتیں ہیں جی, صدر مملکت سے ملاقات ہوگی, وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوگی ان کی, اور پھر وہ یہاں پر موجود رہیں گے. وزیر خارجہ کے علاوہ دیگر 8 وزراء بھی شامل ہیں, اور 68 رکنی وفد ہے بیلاروس کا, جس میں کاروباری شخصیات بھی ہیں, تاجر برادری بھی ہے ان سے تعلق رکھنے والی. اچھا, بیلاروس کے جو صدر ہیں وہ آج پہنچیں گے, اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اہم ملاقاتوں کے ساتھ ساتھ جی بیلاروس ٹریڈ روڈ میپ پر دستخط کیے جائیں گے, اور ایم اے یوز بھی سائن ہوں گے. زراعت, تجارت, صنعت اور جو دوا سازی ہے, یہ 4 شعبے ایسے ہیں جس میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے. اور پھر ظاہر معزز مہمانوں سے ایک پورا ڈیلیگیشن ان کے ساتھ آیا ہوگا, تو وہ میٹنگز ہوں گی, اور تمام تر ہم دیکھ رہے ہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ یہ صورتحال جاری. اس کے سامنے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. تو ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ظاہر احتجاج جو ہے اور جو نقصان بتا رہے ہیں وزیر خزانہ, اور جو اس وقت کنڈیشن ہے, جیسے کہ دعویٰ کر رہا تھا تارڑ صاحب کے گرفتاریاں جی خوشی خوشی دی جا رہی ہیں. تو بات کر لیتے ہیں. خاور گمر ہمارے ساتھ ہیں, اسلام آباد بیورو چیف. تھینک یو سو مچ خاور, گڈ مارننگ ٹو یو. گڈ مارننگ جی. پہلے تو بتائیں آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے اور حال کیسا ہے؟ جی, موسم اور حال تو آپ کے سامنے ہے. ویسے تو کل طارق صاحب نے بتایا تھا کہ حالات نارمل ہیں, لیکن لیٹ نائٹ کل انتظامیہ کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن آ گیا تھا کہ آج تمام اسکول, کالجز اور جو تعلیمی ادارے ہیں وہ سارے بند ہیں. اوکے. اور تیاری ہے آج جو پاکستان تحریک انصاف کا جو قافلہ آ رہا ہے راستے میں موجود ہے. اب دیکھیں آپ آج وہ پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے, کیونکہ فی الوقت تو یہی ہے کہ وہ تمام جو راستے واسطے بند کیے ہوئے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر. تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ, انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ جی چونکہ ملک کے اندر آپ کو پتا ہے کہ بیلاروس کے صدر کی آج آمد ہے, تو وہ بھی کچھ سیکورٹی کے مسائل ہیں, تو اس کی وجہ سے کچھ اقدامات کیے ہوئے ہیں. اچھا, تو یہ والا معاملہ تو وہ پھر مینج ہو جائے گا, یعنی کہ وہ آئیں گے تو وہ روٹ جو بندش ہے ان سے ان کے آمد کو کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی, یا وقتی طور پر ان کو کھول دیا جائے گا, کیا ہوگا کیا؟ دیکھیے وہ تو معاملہ کوئی نہیں ہے. اگر فرض کرے راستہ بند بھی ہو تو وہ جو ہے ایئرپورٹ سے ہیلی کاپٹر کے اوپر آپ لے کے چلے جاتے ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس ان کو لے جایا جائے گا. وہ راستے تو میرے خیال میں راستہ کھلا بھی ہے, وہ راستہ جو ہے مین وہ استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. خاور, ٹائمنگ پہ بڑے سوال اٹھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا یہ ایک پورا اگر ہم پیٹرن دیکھیں, ایک ریکارڈ دیکھیں, جب بھی کوئی بڑی شخصیت آ رہی ہوتی ہیں, کوئی غیر ملکی وفد آتا ہے, اسی طرح احتجاج ہوتا ہے. ایس سی او سمٹ ہو رہی تھی تب بھی ہم نے دیکھا اسلام آباد اسی طریقے سے بند تھا. اس وقت تو یہ بھی حکومت ریکویسٹ کر رہی تھی آگے بڑھا دیں. وہ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ تھا, وہ بھی ہو گئی. اب یہ بیلاروس کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے, اور آج کے دن ہم یہ تمام تر صورتحال دیکھ رہے ہیں. تو اس پر آپ کیا کامنٹ کیجیے گا؟ دیکھیں جی, وہ ایس سی او تو اچھا ہو گیا تھا کہ وہ ملتوی کر دیا گیا تھا چند دنوں کے لیے, لیکن وہ ظاہر انٹرنیشنل ایک ایونٹ تھا, اور اچھے طریقے سے ہو گیا. اب یہ جو واقعہ ہے کہ بیلاروس کا صدر ظاہر ہے ملک کے اندر مہمان جو فورن ڈیلیگیٹس وہ آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن یہ جو گو ان سائڈ کر رہا ہے اس کی وجہ سے کیا یہ جان بوجھ کے اسی دن رکھا جاتا ہے, یہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے. لیکن ظاہر ہے جب اناؤنس ہو گیا کہ آج ہے, تو اسی دن اگر ایک مہمان آ رہا ہے تو ظاہر ہے پھر سوالات اٹھتے ہیں, کیونکہ وہ مہمان کی آمد بھی پہلے سے پلان ہوتی ہے نا. وہ یہ تو نہیں ہوتا کہ کل انہوں نے بتایا کہ جی چلیں 24 کو چلتے ہیں. ظاہر ہے کہ کافی کورسپونڈنس تو پہلے سے ہوتی ہے, آپ بہتر جانتے ہیں. دیکھیں جی, اس کے اوپر تو آپ کو پتہ ہی ہے, وہ تو کورسپونڈنس چل رہی ہے. ایک طرف جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ بھی کچھ مانگ رہے ہیں کہ جی ہم کافی عرصے سے سڑکوں کے اوپر ہیں, ہماری بات نہیں سنی جا رہی. دوسری طرف ظاہر ہے حکومت کی بھی ایک رائے ہے
تو وہ معاملات تو ہیں، لیکن جب اس طرح کا حالات پیدا ہوتے ہیں تو جب دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے ظاہر ہے وہ ایک اچھا امیج تو نہیں بنتا. اچھا وزیر خزانہ نے پورا ایسٹیمیٹ بھی بتایا نقصانات کا، ہاں تو یہ خاور اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا. ایک ہر ہفتے یا ہر 15 دن بعد اس طرح کی سچویشن بن جاتی ہے، ظاہر آپ کی معیشت کو اس سے نقصان بھی پہنچ رہا ہے. دوسرے اب یہ ایک دن کا احتجاج ہے، یہ دھرنا ہے، کیا ہے، کوئی پلان آپ کو، کوئی اسٹریٹجی ان کی سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں جی ابھی تک جو ہمارے سامنے تحریک انصاف کی طرف سے ایک جو واضح بیان سامنے آیا ہوا وہ تو یہی ہے کہ جب تک ہماری جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری نہیں ہوتی تو ہم بالکل سڑک کے اوپر رہیں گے، یہاں پہ ہم دھرنا دیں گے. اچھا وہ پہنچ پاتے ہیں اسلام آباد یا نہیں، یا پہنچ کے پھر کتنے دن دھرنا دیں گے، کب تک؟ یاد ہوگا 2014 میں تو 126 دن انہوں نے دھرنا دیا تھا. خاور صاحب آپ نے وہ منظر بھی دیکھے تھے، یہ منظر بھی دیکھے ہیں، اس وقت زیادہ رکاوٹیں تو نہیں تھی غالباً؟ اس وقت تو اس طرح نہیں کنٹینر لگے ہوئے تھے، اس وقت تو راستے کھلے تھے. اور وہ جو اس وقت کے وزیر داخلہ تھے آپ کو یاد ہے چودھری نثار، ہاں انہوں نے تو مان بھی لیا تھا کہ وہ اگری کر گئے تھے انہیں ڈی چوک تک لانے کے لیے. ہاں ظاہر ہے ماحول تو اس وقت اور کا جو بہت ہی مختلف تھا، اگر اس کا ہم قابلی شائستہ آج کے ماحول سے لگائیں. لیکن بات دیکھیں معاملہ یہ ہے، یہ تو ہم تھوڑی سی واقعاتی جو اشاعتیں ہیں اس کے اوپر بات کر رہے ہیں نا کہ جی اس وقت کیا ہوا یا آج کیا ہوا. اصل سوال یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر اگر استحکام ہم نے سیاسی لے کے آنا تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو ہر روز میرے خیال میں کافی عرصے سے جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے اس معاملے کے اوپر وہ یہی ہے کہ سیاستدانوں کو آپس میں مل بیٹھنا چاہیے. ٹرو دیٹ. لیکن میں ایک چیز کہہ رہا تھا کہ ابھی دیکھیں کرٹیسزم کافی ہوا کے پی گورنمنٹ پہ بھی، وہ پارا چنار والے جو اندوہناک واقعات وہاں پر ہو رہے ہیں، اس کے بعد پھر وہاں پر آپ کو کیا نظر آتی ہے ان کی پریزنس، اور کتنا فوکس ہونا چاہیے کے پی گورنمنٹ کا اس سائڈ پر بھی؟ اور دوسرا انٹرنیٹ سروسز کا بھی کچھ بتا دیجیے گا، کیا سلسلہ ہے، رابطے وغیرہ ہو پا رہے ہیں نہیں یہاں پر؟ انٹرنیٹ سلو ہے، جو مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ بالکل بند بھی ہے، کہیں پہ آپ کو سگنل اچھے مل جاتے ہیں، کہیں پہ سگنل خراب. لیکن مطلب لارجلی چل ہی رہا ہے، اس طرح بند نہیں ہے جس طرح ماضی کے اندر جو ہے خاص طور پر ایس سی او والے دن جو بند کر دیا گیا تھا وہ والے حالات نہیں ہیں، مطلب معاملات چل ہی رہے ہیں. اچھا ہاں ایگزیکٹلی. تو وہ تو ہے. باقی جہاں تک پارا چنار والا معاملہ ہے بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انتہائی افسوسناک وہاں پہ جو واقعات ہو رہے ہیں حکومت وقت، خاص طور پر صوبائی حکومت. اور ظاہر ہے آپ کو پتا ہے سیکورٹی کا معاملہ ہے، ساتھ میں بارڈر لگتا ہے افغانستان کا، وہاں پہ جو حالات و واقعات ہیں پارا چنار کے اندر جو آن گراؤنڈ معاملات ہیں وہ ایسا ایشو ہے کہ اس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کا، سب کو مل کے اس کے اوپر. آپ کو پتا ہوگا دو تین دن پہلے ایک ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا تھا پشاور کے اندر، جس کے اندر تمام سیکیورٹی اور سول کے اداروں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو اس کا حل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. دیکھیں آئیڈیلی پاکستان کے اندر حالات کوئی نہیں چاہتا. دیکھیں جس طرح آج ہیں تمام ادارے بند ہیں، بچوں کی تعلیم ضائع ہو رہی ہے، سارے لوگوں کو مشکلات ہو رہی ہیں، پورے پنجاب کے اندر سڑکیں بند ہیں. تو کسی کے حق میں یہ نہیں ہے، لیکن بڑا مشکل ہے نیویگیٹ کرنا اس وقت وہاں پہ. کچھ حالات ہیں جس کا تدارک ہونا چاہیے. تو اور وہی بات کہ اگر ڈائلاگ سے مسئلے حل ہو رہے ہیں تو وہ بیٹر آپشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. خاور گھمن ہمارے ساتھ تھے، اس طرح بات کر رہے تھے. تو کیا کریں اب ہم؟ وقفہ، بریک بہت ضروری ہے. چلیں جی، ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے جی. پروگرام ہے آپ سب کا اور ہمارا جانا مانا پہچانا باخبر سویرا، اور ہم بھی آپ کے کسی حد تک جانے مانے اور پہچانے. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں بھائی؟ اسلام آباد والوں سے ہماری پوری ہمدردی ہیں کہ جی ایک تو ان کو نیویگیشن کے ایشوز ہیں، بیچارے کہاں گھوم گھوم کے جاتے ہوں گے، ظاہر ہے پریشانی. اچھا خاصا ٹائم گزر رہا تھا لیکن درمیان میں یہ آ گیا، اور پھر اوپر سے یہ ہے کہ اب آگے کیا اینٹیسپیٹڈ ہے، آگے کیا ہوگا، فیئر آف دا ان نون. تو امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. مسلم لیگ نون کے بڑے سینئر رہنما ہیں. تھینک یو سو مچ انجینئر امیر مقام صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.
فیڈرل کیپٹل بڑا ایک پرفضا اور وہ کہتے ہیں نا کہ خوبصورت مقام جہاں پر آپ ڈرائیو اراؤنڈ کریں بڑا اچھا لگتا تھا، لیکن ابھی یہ ہے کہ ڈیو ٹو دا ریزنس حکومت نے بھی ارینجمنٹ اس دفعہ، کیونکہ لوگ کافی کمپیریزن کرتے ہیں 2014 کے دھرنے سے اب، تو ہم وہی بات کر رہے تھے ابھی کہ اس وقت تو کوئی پابندیاں لگی نہیں تھی، اس دفعہ کافی جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ سخت ہے. تو کیا کوئی مذاکرات کی امید ہے امیر مقام صاحب، یا اب سارے رستے بند ہو گئے ہیں اس اعتبار سے؟ یہ جو آپ نے بات کی ہم سب کو احساس ہے، اور یہی تو افسوس کی بات ہے کہ جو لوگوں کو تکالیف کا سامنا ہے، جن مشکلات کا سامنا ہے، کئی لوگ ابھی رات بھی رابطے کر رہے ہیں، کل بھی آج بھی کسی کی فلائٹ سے مس ہو رہے ہیں، راستے بنے، خاص کر کے پیچھے آنا، دوسرے جگہوں سے آنا، اور ساتھ ساتھ مریضوں کو تکالیف، لوگوں کو یا بزنس، سارے چیزیں، تعلیم، اسکول، ادھر سب کو زبردست مشکلات کا سامنا ہے. مگر یہ پوچھنے والی بات ہے کہ کیوں ہے، اور لوگ سوال کرتے ہیں. میں آپ کی سوال پر بھی آتا ہوں کہ پھر یہ آپ اس طرح چھوڑ لیتے، کوئی راستہ بند نہ کر دیتے، تو وہی جو آپ نے بات کی انٹرو میں، وہی 120 دن کا دھرنا بھی سب کو یاد ہے کہ آ کے اور ڈی چوک میں بیٹھ گئے، اور کیا حشر سب کا ہوا، اور کتنی ساری ہر ایک چیز مفلوج ہو گئی. ابھی بھی جو ان کی بات ہے، ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایک کوئی کہتے ہیں کہ ہم پرامن کوئی احتجاج، پروٹیسٹ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، اور اکثر ہر ایک پارٹی کرتی ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم جا کر اور ایک ملزم اور مجرم کو جیل سے نکال کر اس کو واپس لائیں گے، اور تب تک وہی بیٹھے رہیں گے. تو ان حالات میں پھر کوئی دوسرا آپشن ہے نہیں. تو حکومت کی ذمہ داری بھی ہے اور مجبوری بھی ہے لوگوں کی تحفظ کرانا اور ان کو سیکیور رکھنا. ابھی بات آپ کی ہوئی کہ مذاکرات کی کوئی راستے، ہم نے تو ہر وقت کہا ہے کہ سیاسی باتیں سیاسی مذاکرات پہ حل ہوا کرتی ہے، اور خاص کر یہ جو ایشو ہے، میرا تو یہ لیول نہیں ہے کہ میں اس پر یہ بات کروں. ان کے مذاکرات پہلے بھی رہے، اب بھی رہے ہوں گے، اس طرح کی بات نہیں. میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ایک چیز تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کے مذاکرات ضرور ابھی ہو رہے ہیں مذاکرات کہ نہیں ہو رہے ہیں. پہلے ماضی میں بھی آپ نے دیکھے ہوئے، اب بھی ہوئی ہے جو پراپر انسان رہے. مگر ان کی بات یہ ہے، اگر آپ جنرلی دیکھیں کہ مذاکرات کس بات پر کرے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو چھڑا دے اور اس کو رہا کرے. تو یہ تو کسی کی بس کی بات نہیں ہے کہ اس پر مذاکرات کی جائے. یہ تو کورٹس کا معاملہ ہے، عدالتوں کا معاملہ ہے. ان کو کورٹس میں جانا ہے. اس کی وہی میسج کو عدالت نے ریلیف دی، جا کر پشاور میں دوسری سیکریٹ کھل دی اور وہی بیٹھ گئی. کورٹس نے اس کو ریلیف دی. تو ان کو وہی، اگر اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتا ہے تو وہی کورٹس میں وہ جا بھی رہے، اور اس کو مزید جانا بھی چاہیے، وہی فائٹ کر لینا چاہیے. جی یہ بتائیے گا، وزیر خزانہ نے ایک نمبر ہمارے سامنے رکھا ہے کہ 190 ارب کا روزانہ کی بنیاد پہ اگر دیکھا جائے اس احتجاج سے نقصان ہو رہا ہے. تو یہ آپ لوگ پھر کیا اسٹریٹجی اپنائیں گے؟ اگر تو یہ 1-2 دن معاملہ اور آگے بڑھتا ہے تو کیا پلان ہے حکومت کا؟ مطلب آپ نے بہت اچھا سوال کا، اور فکس اینڈ فگر سے فائنانس منسٹر نے رکھا ہوا ہے، اور ہر چیز کو دیکھا ہے کہ اسے یہ اثر پڑ رہا ہے، اسے یہ اثر پڑ رہا ہے. تو یہ فائنینشیل لاسز ہے. ان لاسز کے علاوہ جو عوام فیس کر رہے ہیں، جو ایئرپورٹس کی جانب میں، جو مریضوں کی حالت ہو رہی ہے، جو دوسرے اسکولز بند ہو رہے ہیں، وہ اور بات ہے. مگر وہی فائنینشیل لاسز وہ آپ نے دیکھ لیا کہ اتنے ارب روپے ڈیلی لاس ہو رہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ ابھی ہمیں ہماری گورنمنٹ کو بھی سوچنا ہوگا کہ اسی طرح اگر ایک صوبے اس کا مینڈیٹ یہ نہیں ہے کہ ان کو جو مینڈیٹ مل گیا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے کے پی کے کہ اپنی کوئی انکم پنجاب کی طرح نہیں ہے کہ ان کے اپنے ٹیکسز اور یہ جمع ہوتے ہیں. ہمیں تو جب انیسی اوارڈ سے جو کچھ ملتا ہے پورے پاکستان کی عوام ٹیکسز دیتے ہیں، وہی ہمیں حصہ ملتا ہے. اور وہی ٹیکسز کا پیسہ گورننس کی بجائے، وہی صوبے کی ڈیولپمنٹ کی بجائے، وہی دہشت گردی ختم کرنے کی بجائے، لا اینڈ آرڈر آپ دیکھ رہے ہیں کورم میں، دوسرے جگہوں میں، اس پر فوکس کرنے کی بجائے صرف 1 پوائنٹ ایجنڈے پر لگا رہا ہے کہ وہی وسائل ریسورسز دے رہا ہے. اور ان وسائل ریسورسز کو یا اسلام آباد پر حملے کے لیے، فیڈریشن پر حملے کے لیے، یہ نقصان نہ فائنانس منسٹر کا ہو رہا ہے، اور نہ میرا ہو رہا ہے، نہ کسی اور کا ہو رہا ہے، ہر ایک پاکستانی کا ہو رہا ہے جو ڈیلی اتنا لاس ہو رہا ہے. تو امیر مقام صاحب کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو آپ کی بات کہ میں
اس کی بات کے جواب دینا چاہتا ہوں کہ پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ تو یا ان کو چھوڑ دیا جائے کہ اس طرح کرتے جائے یا کوئی دوسرے آئینی راستے ڈھونڈے جائے کہ یہ لوگ تو اس کام کے ہے نہیں، جو مینڈیٹ اس کو ملا ہے اور وہی گورننس کے لیے وہ تو کر ہی نہیں آئینی رہے، راستے ایک کیا ہو کام کر رہے سکتے تو ہیں؟ دوسرا آپشن ڈھونڈنا ہوگا، آئینی تب راستہ جان ٹوٹ جائے گی۔ آپ نے کہا آئینی راستہ ڈھونڈنا ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ یہ گورنر راج بھی لگ سکتا ہے، دوسرے آپشنز بھی ہے، وہ بھی اگر وہ اپنی ڈیوٹی کر ہی نہیں رہے اور ایک دفعہ نہیں بار بار نہیں کر رہے اور وہی ریسورسز اسی پر استعمال کر رہے کہ مرکز پر چڑھائی کرے اور پاکستان کی عوام کو تکالیف میں ڈال دیا گیا اور وہی سارے سرکاری وسائل استعمال کر دیے جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہر ایک ڈپارٹمنٹ اور ہر ایک تو کیا وفاق گورنر راج کے آپشن کو سوچ رہی ہے اس وقت وفاق؟ نہیں، مطلب میں نے آپ کو کہہ دیا دوسرا آپشن ہے ہی نہیں۔ اگر ریپیٹڈلی ایک دفعہ نہیں، ریپیٹڈلی یہ چیز ہو رہا ہے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، اور صوبے میں ابھی گورننس کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے، تو یہ تو ہمارے کے پی کے عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ اگر میں گورنمنٹ میں یہاں اندر رہتا ہوں ابھی ہوں اور گورنمنٹ کا وزیر بھی ہوں تو میں بھی پروٹیسٹ کروں گا کہ میرا تعلق کے پی سے، ہمارے کے پی کی عوام کا کیا قصور ہے اور کہ وہ اتنا سفر ہوا ہے اور اس پر مزید خاموشی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ دیکھا جانا ہے لیگل ایشوز اور امیر مقام صاحب ایک چیز یہ ہے کہ ایک جانب آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں میں معاملہ ہے اور پھر اسی وجہ سے وہ جیل میں ہے، کیسز کی وجہ سے وہ جیل میں ہے، تو ایک طرح سے پھر اس کا مطلب یہ ہوا، جو امپریشن جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ڈسٹرسٹ جو ہے وہ عدالتی نظام پر بھی ہے۔ تو آپ اس حوالے سے معاملے کو لیگلی کیوں نہیں لے کے جاتے، کورٹس میں کیوں نہیں جاتے کہ وہاں پر جا کے کریں کہ جی یہ تو انتظامی معاملہ ہی نہیں ہے، تو عدالتی معاملہ، کیسز تو وہاں پر ہیں؟ نہیں، ہمارے اس میں ہم کیا جائیں گے، وہ تو کس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ کیا ہم اس میں ہم عدالتوں میں جائیں؟ ہم کس طرح عدالتوں میں جائیں؟ ان کی کیسز اگر وہ عدالتیں بھی نہیں مانتے تو وہ تو پھر اپنا کوئی چیز مانے گا نا۔ یہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ وہ کون سا سسٹم نہ کورٹس کو مانتا ہے، الیکشن کمیشن کو نہیں مانتا ہے، اور چیز کو نہیں مانتا ہے۔ پاکستان کے جتنے دوست ہیں وہی چائنا کی سی پیک سے لے کر پھر امریکہ کے ساتھ کیا ہوا وہ سائفر سے لے کر ابھی سعودیوں کے ساتھ کیا کر دیا، ہم سے ناراض کر دیا، جبکہ اس کا ایجنڈا تو پاکستان کا ہے ہی نہیں، تو اس کے بارے کیا بات کی جا سکتی ہے؟ وہ تو یہ سوچتا ہی نہیں کہ ملکی مفاد میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ جو چیز ان کو فٹ ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، جو فٹ نہیں ہوتا ہے کہ ہم مانتے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، امیر مقام صاحب اس صورتحال پر بات کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ ظاہر کا تعلق کے پی سے ہے تو کے پی کے حالات کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے، گورننس کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے، اور جو بات انہوں نے کی کہ آپشن پھر آئینی آپشن ایک ہمارے پاس یہ رہ جاتا ہے کہ پھر گورنر راج لگا دیا جائے کے پی میں، تاکہ پھر وہاں کے لوگوں کو کسی طریقے سے ریلیف مل سکے۔ اچھا، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ بڑا معاملات جو ہیں وہ کافی پریشان کن ہیں، لیکن صدف بات یہ بڑا مشکل ہو گئی ہے، ہاں سفر کرنا لوگوں اچھا ویسے بھی ٹریولنگ مشکل ہو گئی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ویسے آپ نے کبھی کیا ہے ٹرین کا سفر؟ نہیں کیا؟ میں ان اللہ اکبر، میں نے یورپ میں کیا۔ یا حبیبی یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ صدف عبدالجبار نے یہاں پر پاکستان میں نے الحمدللہ پاکستان میں کراچی سے حیدرآباد، کراچی سے لاہور، کراچی سے راولپنڈی، میں نے بائی روڈ سفر کیا، راولپنڈی سے لاہور ملٹیپل ٹائمز۔ میں نے ٹرین سے نہیں کیا، اور میں ان 47% آپ پاکستانی سطح غربت سے تھوڑی سی، یہ سطح غربت تو خیر۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بچپن میں نا جب ہم اسکول وغیرہ جاتے تھے تو چھٹیاں ہوتی تھیں، تو اس وقت یہ تھا کہ ہمیں بائی ٹرین جو ہے وہ جانا بڑا پسند ہوتا تھا، کیونکہ اس کے اندر لینڈسکیپس اور وہ خوبصورت کھیت کھلیان کراچی میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، تو بڑا اچھا لگتا تھا، لیکن اس میں وقت لگتا تھا 2 دن کا۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے، اور پھر بائی ایئر جب جایا کرتے تھے تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ پلک جھپکتے میں وہ سفر، تو وہ ایڈونچر اس میں نہیں ہوتا تھا۔ تو آئی ریممبر کہ والد صاحب بھی خوش ہوتے ہوں گے، اس میں خرچہ بھی کم آتا ہے نا کمپیریٹیولی، ایئر ٹکٹس تو زیادہ مہنگے ہوتے ہیں۔ ہاں، ایئر ٹکٹس مہنگے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے جی 47% جو پاکستانی ہیں انہوں نے آج تک اور کبھی ٹرین کا سفر نہیں کیا، تو ان 47% پاکستانیوں صدف عبدالجبار، میرا بھی شمار۔ کیا آپ نے چنگچیز میں سفر کیا؟ ہاں، سوزوکی میں سفر کیا؟ سوزوکی یاد نہیں، سوزوکی کے ساتھ سائڈ پہ لٹک کے کبھی سفر کیا؟ نہیں، کبھی ایسی وین نہیں رہی ہماری۔ الحمدللہ۔
یہ بھی. لیکن میں نے بسز میں بہت سفر کیا ہے, W11 اور 2D اور کیا نام لوں, ظاہر ہے وہ ایک بس خواتین بھی شانہ بشانہ ایک پوائنٹ پہ اترتی تھی پھر دوسرے پہ, تو وہ یونیورسٹی میں ہم تو نے W11 پہ بہت سفر کیا آپ نے. ہاں یونیورسٹی کے روٹ پہ جو بسز ہوتی ہیں نا, اس کے اندر جو گانے مجھے لگتا ہے ہمارے بچپن میں چلا کرتے تھے, اب بھی ویسے ہی چلتے وہ ہیں. ایک ہی پلے لسٹ ہے ان کے پاس, وہ بار بار چلتی ہے. مطلب جب ہم جمع ہوں گے جانے کہاں ہوں گے, تو اب یہ اب تک بھی یہی سننے اچھا میں آ رہے آپ کے زمانے میں وہ چلتے تھے, اب بھی یہی میں چلتے ہیں, 90s کی بات اب بھی یہی چلتے ہیں. میرا تو 2000 کے بعد مت کا ہے. اپنے راز کھولیں, عمر کے راز نہیں کھولیں اشفاق, بس کرتے ہیں گانوں کے نہیں بتائیں کس دور کے گانے سنے جا رہے ہیں. تو خیر بات یہ ہے کہ اب کیا ہے. اچھا آگے ذرا سا بتا دیں جی, سروے ہوا یہ گیلپ کا, اور اس میں بتایا گیا ہے کہ رکشہ, بس اور ویگن میں سفر سے پاکستانیوں کی اکثریت مانوس ہے. مانوس ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. 80% نے رکشوں, 79% نے بسوں اور ویگن میں سفر کیا, 18% نے رکشوں اور 17% نے بسوں ویگنوں میں بالکل سفر نہیں کیا. یہ میٹرو میں کیا آپ نے سفر؟ کہاں والی؟ اسلام آباد والی, لاہور والی؟ ہاں اسلام آباد والی میں کیا. میں نے بھی کیا, امیزنگ سروس. گرین لائن میں کیا یہاں پر کراچی میں, میرا ارادہ ہے کرنے کا, اور اس کے علاوہ باقی جتنی بسیں چلتی ہیں سب میں سفر کر چکا ہوں, اور اچھا ایکسپیرینس رہتا ہے جی. پہلے اس وقت مطلب اب تو بڑا زبردست ایکسپیرینس ہے جی. اچھا جی, اب ایک بڑی اچھی سی خبر ہم آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہے ہیں. سوئمنگ آتی ہے ویسے صدف آپ کو؟ تھوڑی بہت. مجھے بھی تھوڑی بہت آتی ہے, اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں کافی دیر تک ایک ہی جگہ پہ سوئم کرتا رہا تھا, مطلب آگے موو نہیں کر پایا. تھوڑی بہت آتی ہے مگر اعزاز کے ساتھ آتی ہے. ہاں, ڈوبا نہیں میں, آپ دیکھیں نہ میں ڈوبا نہ میں آگے بڑھا. اب ہمیں کیا پتا اس کی ڈیپتھ کتنی تھی. اس کی ڈیپتھ تھی تقریباً کوئی 10 فٹ. یہاں تک پانی آ رہا ہو تو کیسے ڈوبیں گے اس میں؟ نہیں بھائی, تیرتا رہا ایک جگہ پہ, چپو چلاتا رہا, لیکن آگے نہیں بڑھا. بس تو بہرحال اس کے علاوہ اب کافی بہتر ہو گئی. تو ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں, بات کرنے جا رہے ہیں, بلکہ چھوٹی سی تیراک ہیں شنایا واڈا, انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے جی. رواں سندھ ویمن سوئمنگ چیمپئن شپ میں انہوں نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا. انہوں نے یہ میڈل انڈر بریسٹ اسٹروک کیٹیگری میں جیتا ہے. سندھ ویمن سوئمنگ چیمپئن شپ پاکستان میں تیراکی کے اہم مقابلوں میں سے ایک ہے, جو نوجوان تیراکی میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پیش کرتی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ, کہ شی از ویری ینگ ماشاء اللہ. باقی بھی سارے شی از 7, پوٹینشیل ہے ان میں, اور مطلب فیوچر برائٹ ہے, اور نام بھی بڑا پیارا ہے, شنایا واڈا. اچھا ویسے میرا بھی نام ریکارڈ میں ہونا چاہیے صدف, وائی ناٹ؟ مطلب تیر کے آگے تو سب چلے جاتے ہیں, وہ بندہ امپورٹنٹ ہے جو ایک ہی جگہ پر ہو. اور اشفاق اپنا ذکر نہ کریں اور اپنی تعریفی پہلو میں ذکر نہ کریں, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بھی ریکارڈ ہے. بریک لیتے ہیں. اچھا, کراچی میں نا بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جو بڑی انٹرسٹنگ ہیں. ایک مشہور ہے بوتل گلی, اگر آپ وہاں جائیں تو آپ کو ایک ڈفرینٹ کراچی دیکھنے کو ملے گا. اسی طریقے سے ایک ہے برتن گلی. بوتل گلی میں بوتلیں ملتی ہیں؟ ہاں, وہاں پہ آپ کو, اور آپ کو ایسی بوٹلز بھی ملیں گی, پہلے زمانے میں نہیں ہوتا تھا, اس کے اندر چھوٹی سی ایک کشتی بوٹل کے اندر ہوتی تھی, تو بڑی خوبصورت وہاں پہ ساری شریفانہ بوتلیں ملتی ہیں. اچھا, پیتل اور تانبے کے برتنوں کی جگہ اسٹیل اور سلور کے برتنوں کا استعمال عام ہوا, تو برتن کلائی کرنے والے بھی ختم ہو گئے. لیکن اب ہم آپ کو کچھ ایسے مناظر دکھائیں گے کراچی سے جو آپ کو کچھ جھلک وہ والی دکھائیں گے, اور یہ جھلک ہمیں دکھا رہی ہیں عشرت خان. ایک وقت تھا جب یہ آوازیں گلیوں میں گونجا کرتی تھیں, لیکن گزرتے وقت نے اس فن پر جیسے دھول جما دی. کراچی کی تنگ و تاریک گلیوں میں قائم جوڑیا بازار کی برتن گلی, جہاں 65 سالہ محمد حسن کلئی کے اس فن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. پہلے سمجھو سوڈا کاچی لگانا پڑتا ہے, پھر منجائی ہوتی ہے, منجائی کے بعد میں پھر استاد کے پاس برتن آتا ہے, استاد کلئی کرتا ہے, کلئی کے بعد میں پھر پانی میں بجھاتے ہیں, بجھانے کے بعد میں سب اس کو کپڑے سے صاف کرتے. تسلا, پتیلیاں, دیگچے, کڑھائیاں اور یہاں تک کہ دیگیں سب ہی 60 سالہ بھولو بھائی کے ہاتھ میں آ کر چمک اٹھتی ہیں. پہلے تلئی تھی تیسری ٹائم پہ 4000, 3000, 7000, 8000, اب 12000 سے لیتے اب 15000 روپے تک پہ یہ تلئی ہو گئی ہے. اب تو ذرا سی بھی پیالی لاتا ہے نا تو اس سے 500 روپے لیتے ہیں. کراچی کے اس قدیم بازار میں داخل ہوتے ہی جیسے وقت تھم سا جاتا ہے, کیونکہ پرانی چیزیں دیکھ کر انسان پرانے دور میں چلا جاتا ہے. میلے ہاتھوں اور گرمی میں بیٹھ کر ہی برتن پر کلئی کی جاتی ہے. یہ کام محنت طلب تو ہے, لیکن کہتے ہیں نا بنا محنت کے کچھ نہیں ملتا. کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ عشرت خان, ARY نیوز, کراچی. اوکے, ویری نائس. تو اب یہ ہے کہ برتنوں کو کلئی کرانے کا وقت پھر سے آ گیا, کیونکہ
जो नए बर्तन आ रहे हैं उनके काफ़ी अब मुज़र असरात भी सामने आ रहे हैं। लेकिन ये ट्रेंड जो है बड़ा कम हो गया, अब लोग जो है ऐसे बर्तनों की तरफ चले गए, नॉन स्टिक आइटम्स अच्छा जी, को प्रेफर करते अब हैं। ज़रा थोड़ी सी तारीख़ी यादें आपसे शेयर करते हैं। नवीद खोड़ो साहब की इसमें रिपोर्ट है, वो ये है कि एक किले की हम बात कर रहे हैं। कोट डीजी का ये किला है जहाँ पर उन्होंने 1785 में तामीर करवाया गया था तालपुर हुक्मरानों ने, ताकि अगर दुश्मन जंग करे तो उसे तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। और आज भी अरसा दराज गुजर चुका है, लेकिन इस किले की खूबसूरती की मिसाल और इनके बीचम बीच जो है ना शहर होते थे, पूरी फसीलें होती थी, फसीलें बनाई जाती थी ताकि जो शहर पे दाखिली अगर यलगार होनी है तो पहले यहाँ से फेस। और आप ये देखिए कि एक अरसे तक लोग आते थे वहाँ पर पड़ाव डालते थे लेकिन अंदर नहीं दाखिल हो पाते थे, लेकिन बाद में ये जो तुर्की के जो साइंसदान कहें या जो इंजीनियर्स ने जब मंजनीक बनाई, जो पत्थर बांध के कैटरपिलर की तरह यूं ठक करके फेंकती थी और उससे फिर शिगाफ पड़ते थे दीवारों में, तो बड़ी हिस्ट्री है जी। रिपोर्ट देखते हैं नवीद खोड़ो की इस किले के बारे में। खैरपुर की तहसील कोट डीजी में तालपुर दौर का 2 सदियों पुराना तारीखी किला अपनी मिसाल आप है, और साथ में जर्द ईंटों से तैयार किए जाने वाला ये किला मकामी और गैर मुल्की सयाहों को अपने शहर में जकड़ लेता है। तारीखी किले को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग कोट डीजी का रुख करते हैं। 237 साल पुराना तारीखी किला तालपुर तर्ज अमल का शाहकार है। ये किला इस कदर खूबसूरत है कि स्याह देखकर दंग रह जाते हैं। तालपुर हुक्मरान में मीर सोहराब खान ने रियासत की दफाई मकासद के लिए इस किले को तामीर कराया। इस किले का तामीराती काम 1785 से 1795 में पाया तकमील तक पहुंचा। 2 सदियों पुराना तारीखी विरसा है। यहाँ पर जो है हमने घूम कर जो है अच्छा फील किया। इसका पहला जो नाम था वो था अहमदाबाद फोर्ट, का कोडी जी नाम पड़ा 1964 में। मकामी स्याह कहते हैं कि कदीम दौर में किले पर रखी गई नायाब तोबें लापता हो गई हैं। पहले हम आते थे यहाँ पर तोबों की जो जगह थी वो खाली रहती थी, तो ये अधूरापन यहाँ पर महसूस होता था, लेकिन अब 11 से शायद जो है यहाँ पर तोपें भी लौट आई हैं। स्याहों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तारीखी वर्षा पर तवज्जो दी जाए ताकि मुल्की सियाहत को मजीद फरोग मिले। कोडीजी किले की मजबूत चौड़ी और लंबी दीवारें इस बात का सबूत देती है कि उस सल्तनत का ये ढाल बना हुआ था। कैमरामैन जमील जोया के साथ नवीद खोड़ो, ARY न्यूज़ खैरपुर। क्या बात है जी, क्या आपने देखा कि गैर मुल्की सयाह ख़ास बात हम ये देखते हैं जो भी आते हैं वो तारीख़ी मकामात पे ज़रूर जाते हैं, क्योंकि वो जिस भी मुल्क में जाते हैं उनको ये ख्वाहिश होती है कि उसकी तारीख ज़रूर जाने। और हमें ये लगता है कि हमने अपने मुल्क को हमें बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया, हालांकि हमने बिल्कुल भी नहीं एक्सप्लोर किया होता। और ये जब लोग आपसे मिलते हैं और आपको बताते हैं कि भाई हमने ये जगह देखी, ये मकाम देखा, पता भी नहीं होती वो जगह, आप सोचते हैं कि जी अच्छा ये भी जगह है। चले जी, इतनी सी ब्रेक में आप क्या एक्सप्लोर करें, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप? बच्चों आप भी, बुजुर्गों आप भी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बच्चों की तो छुट्टी आज है। अब्दुल जब्बार हैं? हाँ जी। इस्लामाबाद तो नहीं है ना पूरा पाकिस्तान? इस्लामाबाद में छुट्टी है, सब जगह तो नहीं है ना भाई। तो जो स्कूल गए हुए हैं उनको उनका खैर मकदम हम नहीं कर सकते। जो घरों में बैठे इस वक्त बाखबर सवेरा देख रहे हैं, उन सब की जानिब से, हमारी जानिब से, उन सब की जानिब से नहीं, हमारी जानिब से उन सबको खैर मकदम। तो भाई बात यह है कि अभी सदफ अब्दुल जब्बार बाकी सारी चीज़ें जहाँ पर हुई, वहाँ पर एक नुमाइश हुई आइडियाज़, और उसके अंदर जो मेरी तवज्जो का मरकज़ जो चीज़ें रहीं उसमें थी हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी। उसके अंदर काफ़ी एडवांसमेंट्स हो चुकी है। एक तो कामाकाजी ड्रोन्स का काफ़ी हो गया, जो जत्थों की सूरत में हमले करते हैं, उनकी काफ़ी परफॉर्मेंस की बात हुई। दूसरा, पाकिस्तान के लास्ट टाइम जो 2022 में मैं गया था उस वक्त शेपर्ड 2 आया था जो ड्रोन था। अब शेपर्ड 3 आ गया है जिसके अंदर नाइट विजन भी है, जिसके अंदर हीट सिग्नेचर्स भी वो देख सकता है, प्लस ये है कि वो काफ़ी उसकी बुलंदी भी है और मिसाइल भी फायर कर सकता है। सदफ चेक करें आप, क्या बात है, टेक्नोलॉजी तो भाई बहुत आगे आजकल ज़माना ही जो है वो नित नई, और ये मिसाइल टेक्नोलॉजी एटसेट्रा इसका है। तो बहरहाल आपके पास कोई खबर है? मेरे पास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से खबर है, और वो खबर ये है कि मार्केट में मस्बत रुझान बरकरार है और 1086 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। सो इसके बाद इंडेक्स जो है वो 98,885 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। तो मंडे का दिन
اور اچھا آغاز، یہ مثبت ٹرینڈ جو ہے یہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں جاری ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں، اور آج جو اضافہ بتایا جا رہا ہے 1086 پوائنٹس کا، جس کے ساتھ ہمارا جو اس وقت انڈیکس ہے وہ 98,885 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. تو یہ بات ہے. اب ذرا آپ نے موسم کی بھی بات کر لیتے ہیں. کافی دنوں سے ہم نے موسم کا ذکر نہیں کیا، کافی 4-5 دن سے نا ہم تھے نہیں کیا کرتے. موسم کے تیور جو ہے نا وہ کچھ بدلے سے ہیں. اب تھوڑی سی خنکی محسوس ہوتی ہے آپ کو صدف؟ ہاں شکر ہے اب تھوڑی بہت خنکی محسوس ہوتی ہے. ہاں جی، تو تھوڑا سا سچویشن بتا دیتے ہیں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو جو ٹاپ 3 کنٹریز ہیں جہاں پر اس وقت AQI خراب ہے، اس میں لاہور شامل نہیں ہے، پاکستان شامل نہیں ہے، لیکن ٹاپ 10 میں پاکستان ضرور شامل ہے. تو پہلے نمبر پر ہے دہلی انڈیا with 567 AQI، دوسرے نمبر پر ہے ڈھاکہ بنگلہ دیش، وہاں پر ہے 326، اور تیسرے نمبر پر ہے بوسنیا ہرزیگوینیا کا سراییوو، وہاں پر 281، اور چوتھے نمبر پر ہے لاہور پاکستان کا دل 267 کے ساتھ. 5ویں نمبر پر ہے کولکتہ، 6ٹھے نمبر پر ہے ہنوئی، 7ویں نمبر پر ہے کراچی دا سٹی آف لائٹس. تو 7ویں، یعنی کہ ٹاپ 10 پوزیشن میں سے 2 پوزیشن ہم نے ریٹین کی ہیں. لیکن جو ٹاپ فرسٹ پوزیشن پہ ہم ہوتے تھے اللہ کے فضل و کرم سے ویسا نہیں ہے. تو اس وقت کیا وجوہات ہیں، اور سانس لیتے ہوئے الماس احمد خان اور ہمارے باقی ساتھی جو ہیں وہ کیا فیل کر رہے ہیں؟ بیکاز آئی فیل فار دیم. میں یقین کریں کہ لاہور از ون آف مائی فیوریٹ سٹیز، اور وہاں پر جانا بہت اچھا لگتا ہے، رہنا بہت اچھا لگتا ہے. لیکن کیا، اور باغوں کا شہر آپ سوچئے کہلاتا ہے، باغوں کا بڑا تاریخی شہر ہے، اور آپ کو وہاں پرانی بلڈنگز بھی ملیں گی، ہسٹوریکل. ایون نیا لاہور بھی اچھا، پرانا لاہور بھی اچھا. لاہور کی کیا ہی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ تھوڑی یہ بہتری آئی ہے. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ گرین لاک ڈاؤن ہوا ہوا ہے، یا پھر جو ہم دیکھ رہے ہیں مصنوعی بارش ہوئی اس کے اثرات ہیں؟ سو الماس احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. واہ، آج تو الماس کے پیچھے ہم بڑا کلیئر منظر دیکھ رہے ہیں، ہمیں درخت بھی دکھائی دے رہا ہے، گاڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں. سو الماس کیسا ویدر ہے؟ اور آپ بھی بڑے ماشاءاللہ آج خوش ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. اب بالکل جی، جب لاہور کا AQI بڑا اچھا ہو جائے گا، اور ابھی اشفاق بتا رہے تھے 4تھے نمبر پر آ گیا، یہ صبح کے اوقات میں 5ویں نمبر پہ تھا. تو یقیناً لاہور کی جب فضا اچھی ہوگی، سانس اچھا جائے گا اندر ہمارے پھیپھڑوں میں، تو سبزہ بھی ہوگا، تو یقیناً چہرے بھی اس کی خوشی آ جاتی ہے. لاہور تو، اور ایک اور ریزن بھی نا، آپ کی بات جو ہم سے ہو رہی ہے الماس بھائی، وہ بھی خوشی کا ذریعہ ہو سکتی ہے. بالکل، جب آپ جیسے 2 خوبصورت لوگوں سے بات ہوتی ہے تو الماس کا دل ویسے ہی خوش ہو جاتا ہے. اچھا، میں بس اتنا بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی کہ لاہور میں جو آلودگی ہے وہ زیادہ تر اس کا تعلق ہے وہ ونڈ پیٹرن سے ہے. اس وقت جو ونڈ پیٹرن ہے وہ نارتھ ویسٹ چل رہا ہے، یعنی پہلے جو انڈین آلودگی یہاں پہ آ رہی تھی وہ نہیں ہے، یہ نارتھ ویسٹ چل رہا ہے، اور پچھلے کئی روز سے نارتھ ویسٹ ہے. اور اگلے 1 ہفتے تک، یعنی رواں ہفتہ جو ہے اس میں ابھی ہماری چیف میٹرولوجسٹ سے بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ رواں ہفتے میں نارتھ ویسٹ ہی اس کا پیٹرن رہے گا. اور اس وقت جو ہوا کی جو سپیڈ ہے، رفتار ہے، وہ 6 ناٹیکل مائلز ہے. جب 6 ناٹیکل مائل سے تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی، 10 تک چلی جائے گی، تو شاید یہ 268 آپ نے بتایا یہ بھی نہ ہو، اور یہ کم ہو جائے گا، بہت اچھا ہو جائے گا. بالکل. اور یہ جب نارتھ ویسٹ چلے گی ہوا، اس وقت ساؤتھ ویسٹ کو جا رہی ہے آلودگی، یعنی کہ لاہور سے پرے ہی نکل رہی ہے. یہ جو آلودگی ہے اس میں اب میرے عقب میں آپ کو نیلا آسمان بھی نظر آ رہا ہوگا. یہ کافی دنوں بعد ہوا ہے، کیونکہ لاہور میں گزشتہ روز بھی گاڑیوں کی آمد و رفت بڑی کم تھی، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھی. اس لیے ایک تو ویسے سنڈے تھا، اور دوسری وجہ آپ کو پتہ ہے. اچھا، ہم بھی یہ چینج کرتے ہیں، اوپر ہم نے جو لکھا ہوا ہے کیونکہ ایور چینجنگ سچویشن ہے نا، تو اب یہ ہے کہ فضائی آلودگی کم ہو گئی ہے لاہور میں آج 4تھے نمبر پر. ہاں 4تھے نمبر پہ ہے، اور صبح 5ویں نمبر پہ تھا. تو انشاءاللہ یہ بڑی ایک اچھی خبر ہے. اور ہم بلکہ کچھ چیزیں ویژولی بھی کریکٹ ہوتی ہیں. آج ہم الماس بھائی کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے عقب میں بھی سارا نظارہ کافی کلیئر ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں الماس کے آگے سچویشن مزید بہتر ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے کہا کہ ونڈ پیٹرن از اے ریزن. Is that the only reason? مین وجوہات جو ہیں ان میں سب سے بڑی وجہ ونڈ پیٹرن ہے. جب
انڈین پنجاب کی طرف سے ہمارے ہاں ہوا آئے گی تو ساری ان کی آلودگی بھی لاہور میں آ جاتی تھی. اور اس کے بعد یہ سلسلہ تھا کہ جو ہوا کی رفتار تھی وہ 2 ناٹیکل مائل تک گر گئی تھی. مطلب جو فضا میں آلودگی تھی وہ معلق ہو کے رہ گئی تھی. اب یہ چل رہی ہے ہوا نارتھ ویسٹ چل رہی ہے اور نارتھ ویسٹ کے ساتھ ساتھ اس کا ہوا کی رفتار بھی 6 ناٹیکل مائل ہے. جو 1 ناٹیکل مائل ہے وہ 1.8 کلومیٹر کی رفتار اسے گنا جاتا ہے. یہ ان کا ایک سلسلہ ہے. یعنی یہ 10 سے اوپر کی اس وقت کلومیٹر کی رفتار ہے. تو وہ جتنی بھی آلودگی ہے وہ ساؤتھ ایسٹ کو جا رہی ہے. تو یقیناً ہمارے لیے تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ لیکن اوورآل ہمیں ذرا موسم کتنا سرد ہے کیونکہ لاہور کی سردی بھی مشہور ہے, تو سردی وہاں پر آ گئی ہے یا آنے والی ہے, تو کیا ذرا ویدر یہ بھی اس حوالے سے بتا دیں. بالکل, یہ ابھی چند لمحے پہلے ہی میری چیف میٹرولوجسٹ سے بات ہو رہی تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگلے ہفتے تک بلکہ اگلے 10 دن تک بھی لاہور میں سردی صرف رات کے اوقات میں ہوگی, جو 1 درجہ روز کم ہونے کی انہوں نے پیش گوئی کی ہے. اور دن کے اوقات میں کیونکہ یہاں پہ وہ نہیں ہے, آلودگی نہیں ہے اور سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے, اور جس کے وجہ سے لاہور میں بہت زیادہ سردی نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے صرف ایک شرٹ پہنی ہوئی ہے, اور باقی لوگوں آپ نے پشاور اور کہیں اور بات ہوگی تو انہوں نے جیکٹس پہنی ہوئی. لاہور میں دن کے اوقات میں ایسا ہی خوشگوار موسم رہے گا, اور رات میں روز کی بنیاد پر 1 درجہ اس میں کمی آتی رہے گی. درجہ چلیں جی, وش یو دی بیسٹ جی. اللہ کرے حالات اور ماحول برابر رہے اور اسی طرح ہوائیں چلتی رہیں لاہور میں بھی اور ہر شہر میں, تاکہ وہ آلودگی کو اڑا کے لے جائیں اور اسموک کو بھی اڑا کے لے جائیں. اور انہوں نے سردیوں کی بات کی, سردیوں کی دھوپ کی بات کی. سردیوں کی دھوپ انتہائی خوبصورت ایک کہنا چاہیے نا ایک ایکسپیرینس ہے. سو وہ آپ صرف سردی میں ہی محسوس کر سکتے ہیں. اور کراچی والے جو ہے برف باری کی بھی بات کریں, ہم سے تو سردی بھی دور, برف باری تو خیر یہاں پر ہوتی ہی نہیں ہے, یا باری تک نہیں ہوتی, بارش تک نہیں ہوتی, کم و بیش ہی ایسے منظر دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن برف باری کی بات کریں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ سوات آتا ہے, مالم جبہ. یعنی کہ اور ہم کہتے ہیں کہ جس سیاحوں نے وہاں پر ڈیرے ڈال دیے ہیں, اور ہم بس امیجن کرتے رہتے ہیں کہ کیا خوبصورت نظارے ہوتے ہوں گے. اور سوات کے, مالم جبہ کے, شہزاد وہاں سے رپورٹ بھی کرتے ہیں اور ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں. ہاں جی, تو شہزاد عالم کی ہم اس حوالے سے ایک رپورٹ دیکھ لیتے ہیں. وادی سوات کے مشہور سیاحتی مقام ملم جبہ میں موسم سرما کی پہلی برف باری کی وجہ سے پوری وادی سفید چادر اوڑے نظر آ رہی ہے. ملم جبہ کے نظارے اور بھی حسین ہو گئے ہیں. مالم جبہ آ کے مجھے بہت مزہ آیا. ابھی میں نے زپ لائن لیا اور مجھے بہت مزہ آیا. فرسٹ وزٹ ہے لائف میں, اور زپ لائن کیا میں نے, بہت مزہ آیا. ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ ہمیں اتنا سنو فال اوپر ملے گا. برف سے لطف اندوز ہونے کے لیے ملک بھر سے سیاح ملم جبہ پہنچ گئے. سیاح خوبصورت نظاروں کے ساتھ ساتھ برف سے بھی مزے لینے میں مصروف ہے. ملم جبہ مطلب بہت خوبصورت جگہ ہے اور ہمیں بہت اچھی لگی ہے. تو آئی تھنک فیملی کے لیے جو ہے نا وہ بہت اچھی جگہ ہے, آنا چاہیے. ملم جبہ کے علاوہ مہوڈن جھیل اور کالام میں بھی برف باری سے موسم سرد ہو گیا ہے. شہریوں نے گرم ملبوسات کا استعمال شروع کر دیا ہے. کیمرامین کامران کامی کے ساتھ شہزاد عالم, ایئر وائی نیوز سوات. درختوں پر سے جب برف گرتی ہوگی کیا خوبصورت منظر ہے. چلیں تو پاکستان میں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں ناردرن سائڈ پہ, اور یہ مناظر ہیں. اسی طریقے کے مناظر یورپ میں بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. ٹرکی کی بات کرتے ہیں, اب ٹرکی کا نام ترکیہ ہو گیا ہے. ترکیہ کی بات کرتے ہیں تو آدھا وہ یہاں پر ایشیا میں اور آدھا یورپ میں. آدھا یورپ میں جی, یہی اس کی بڑی خوبصورتی اور چارم ہے. تو شدید وہاں پر برف باری ہوئی ہے, اور پہاڑی علاقوں میں 50 سینٹی میٹر برف پڑنے سے درجہ حرارت -5 تک گر گیا. آوازیں بھی سن سکتے ہیں. کیا انقرہ ہو, استنبول ہو, دیگر شہروں میں ہر طرف آپ کو ہاتھ جھک جاتے ہیں, کام نہیں کرتے ہاتھ, اور باقی بڑے مسائل ہوتے ہیں ویسے سردی کے بھی. اچھا, میں یہاں پر بیٹھ کے نا کراچی میں اکثر سردی پہ کافی برائیاں کر رہا ہوتا ہوں,
اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم تو وہ ایکسپیرینس کر نہیں پاتے, تو وہ جو مسائل ہوتے ہیں وہ ان کا میں تذکرہ زیادہ کرتا ہوں. اور یہ برطانیہ, سوچیں گھروں کے باہر بھی اتنی برف ہوتی ہے کہ وہ پھر ایک ڈیوٹی لگی ہوتی ہے گھر والوں کی, برف کی صفائی کس نے جی صاف کرنی ہے. اچھا بلیک آئس آپ کو پتہ ہے بڑا ایک خطرناک فینومینا ہے جس کی وجہ سے گاڑیاں ہائیڈرو پلیننگ کرتی ہیں, حادثات ہو جاتے ہیں. گھروں کے باہر جو برف گرتی ہے گھروں کے اوپر, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر تو یہ کام کرنا بھی لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے, کیونکہ اٹس ویری ایکسپینسو کہ اگر آپ کسی اور کو بلائیں سب کے گھر کے آگے, تو وہ برف صاف کرنا بہت مشکل ٹاسک ہے. تو اور سوچیں وہاں پر کتنا امپورٹنٹ ہے ہیٹر کا ہونا, گرم پانی کی تمام تر سہولیات ہونا, تو یہ بڑا میٹر کرتا ہے اس سارے موسم سے نبرد آزما ہونے کے لیے. تو سوچیں جو علاقے مشہور ہیں جہاں سردی بھی بہت سخت پڑتی ہے, تو وہاں پر زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. جب بھی ہم دیکھتے ہیں جب سمر سیزن آتا ہے تو جو یورپینز ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور وہ بس دھوپ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, وہ سمر کو جس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں تو وہ ہم جیسے لوگ نہیں کر سکتے, بیکاز ہمارے یہاں تھرو آؤٹ پورا سال ہی سمر سیزن رہتا ہے. میں ایک اور چیز بھی کہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ زیادہ ایکسٹریم کر جاتے ہیں, یعنی کہ آپ انجوائے کرتے ہیں کے ساتھ ساتھ ٹیننگ کو اتنا وہ کر جاتے ہیں کہ آپ کی پوری ان کی اسکن ہی اتر جاتی ہے. For me that's too much, لیکن یہ ہے کہ وہ انجوائے کرتے ہیں. اچھا جی, سردی کا موسم ہو اور جیب میں پیسے نہ ہوں تو آپ جاتے ہیں سورج مکھی کی طرف, اور اگر جیب میں پیسے ہوں اور بہت زیادہ پیسے ہوں سورج مکھی کے بیج کی طرف. ظاہر ہے لوگ یہ نہ سمجھے کہ آپ سورج مکھی کا پھول کھا رہے ہیں. اچھا میں چندر مکھی کہتا تو لوگ کچھ اور سمجھتے, لیکن بات یہ ہے کہ غلطی ہو گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چلغوزے کی طرف بھی کچھ لوگ جاتے ہیں جو بہت ہی لکی ہوتے ہیں, جن کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے, کیونکہ چلغوزہ I don't remember کہ میں نے لاسٹ ٹائم چلغوزے کب کھائے تھے, کیونکہ اتنے مہنگے ہیں کہ آپ بس انہیں دیکھتے ہیں اور ایسے ہو جاتے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ کسی دوسرے بیج کو تو آپ فار گرانٹیڈ لیتے ہو, آپ نے یوں توڑا اور ڈائریکٹ کھا گئے, اس کو آپ کھولنا بھی ایک عذاب ہے. نہیں, اس کی بڑی ٹرک ہوتی ہے, میں آپ کو بتاؤں گی, وہ میرے ماموں نے مجھے ٹرک سکھائی تھی. ماموں سے منگوائے نا پھر چلغوزے. ہاں نہیں, ماموں خود رکھ لیں گے, مجھے نہیں دیں گے کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی, بٹ ان کو بڑی ٹرک پتا ہے, وہ اتنا پہاڑ کھڑا کر دیتے تھے وہ جب افورڈیبل تھے تب. اچھا اب وہ پہاڑ کھڑا کریں, ہم بھی جا کے ٹرائی کریں گے اس پہاڑ احسان خٹک کے ایئرپورٹ بنو سے. جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا چلغوزے منڈی بنو کی آزاد منڈی میں لگتا ہے, جس کے لیے پورا سال لوگ انتظار میں رہتے ہیں. چلغوز کا کاروبار کرنے والے ڈیلرز حکومت کی عدم توجہ اور رستوں میں غیر قانونی رکاوٹوں پر سخت ناراض ہیں. حکومت ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہی. وزیرستان کے پہاڑوں میں چلغوزہ کی فصل لینے کے لیے زمینداروں کو نہیں چھوڑا جاتا, جس کی وجہ سے ان کی فصل ضائع ہو جاتی ہے. جنگلات ٹیکس اور دیگر تمام ٹیکسز کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت کی فی کلو 200 روپے ادا کرنے کے باوجود ہمیں تنگ کیا جاتا ہے. تقریباً 40-50 سال چلتا کاروبار. یہاں پر 50 سال سے کاروبار ہو رہا ہے, جب سے حکومت نے ٹیکسز لگائے ہیں اور راستوں پر پولیس ہماری گاڑیوں کو تنگ کرتی ہے, اسی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے. اس سال وزیرستان کے چلغوزے کا پیداوار کم ہے. چترال اور چلاس کا چلغوزہ مارکیٹ میں زیادہ ہے. ہر سال میں 11-12 مہینہ تک, ایک مہینہ تک ہمارے علاقے بھی چلغوزی چلتا تھا, لیکن یہ سال بقسمتی سے خراب ہوتا ہے. بقسمتی ہے ہم لوگ کا. چلغوز کی بیرون اور اندرون ملک سپلائی کی جاتی ہے, جس سے ملکی خزانے کو فائدہ ملتا ہے اور یہاں کے غریب لوگوں کو روزگار بھی فراہم ہوتا ہے. یہاں کے تاجروں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں آزادانہ طریقے سے تجارت کا موقع فراہم کیا جائے تاکہ ہم آزاد طریقے سے اپنا کاروبار جاری رکھ سکیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ احسان اللہ خٹک, ایئر وائی نیوز, بنو. احسان خٹک صاحب کو کیا سستے ملتے ہوں گے وہاں سے؟ میں کہہ رہی ہوں سبسیڈائز ہی کر دیں چلغوزے تاکہ کھا تو لیں لوگ. ہاں کیا کیا سبسیڈائز کرے صدر؟ مجھے تو لگتا ہے جن چیزوں کے میں نام لیتا ہوں ان کے ریٹس بڑھ جائیں گے, بلکہ بڑھ بھی گئے ہیں. بس نہ بتائیں آپ, نہیں تو اس پہ بھی ٹیکس لگ جائے. چلیں جی, اب تھوڑا سا آپ کی جو ہے وہ جسمانی صحت کی بات کر لیتے ہیں, جسمانی صحت کی ایکٹیویٹی کی بات کر لیتے ہیں. اور کھیلوں میں بہت سی ایسی چیزیں, جیسے کرکٹ میں ہم ہار گئے, لیکن کئی ایسے شعبے جہاں سے اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں. جیسے کچھ دن پہلے جیولن میں دیکھ لیں, ماشاءاللہ سے ارشد ندیم ایسا لے کے آئے کہ اب اسکول جن کے پاس جگہ بھی نہیں ہے
वो स्पोर्ट्स का कोई इवेंट नहीं कराते, बच्चों के कहते हैं आप भी जेवलिन की प्रैक्टिस करें। भाई कहाँ पर सड़क पे जाके करें प्रैक्टिस, नेज़े फेंकें? तो बहरहाल माहौल भी होना चाहिए। इसी तरीके से स्क्वाश से अच्छी खबरें आ रही हैं, कराटे से हमारे पास अच्छी आ रहे हैं, फिर उसके बाद मार्शल आर्ट्स और किक बॉक्सिंग के मैदान से भी हमारे पास अच्छी खबरें आ रही हैं। और एक अच्छी खबर उनमें से ये है कि पाकिस्तान के अब्दुल्ला चांडियो ने बैंकॉक में खेला गया कराटे कॉम्बैट के किक बैक 3 का इवेंट अपने नाम कर लिया है और उन्होंने तुर्किया के खिलाड़ी को शिकस्त दी है। और अब्दुल्ला ने फ़ाइट के दौरान शानदार महारत और ताकत का मुजाहरा किया और उनकी तकनीक से तमाशाई भी हैरान भी हुए और खुश भी हुए देख के। और जो तुर्क हरीफ हैं वो भी कोई मामूली हरीफ नहीं थे, वो बल्कि जारहाना वो फाइटर थे। फाइट जीत चुके हैं। अच्छा, और ये बेसिकली ये थोड़ा सा गेम जो है थोड़ा सा किक बैक, ये आप देखिए ना किक बॉक्सिंग, ये थोड़ा सा डिफरेंट। इसमें होता ही है कि आप मुक्के भी बरसाते हो, फिर लातें भी बरसाते हो, लेकिन इसके अंदर रेसलिंग या ग्रैपलिंग या फिर वो ग्राउंड एंड पाउंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये ट्रिक्स भी होती हैं अशफाक के इतना हरीफ को नुकसान ना पहुंचाए, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं? नहीं, इसमें पूरा आप नुकसान पहुंचा दे लेकिन गिरा के आपने नहीं मारना। नहीं तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं फेस पे इस तरह नहीं, सिर्फ आप जो है वो अंडर द बेल्ट नहीं मार सकते, लेकिन किक्स वगैरह आप मार सकते हैं। दूसरा उसके अलावा बाकी आप भरपूर नुकसान पहुंचाएं। बॉक्सिंग में ये होता है कि थोड़ा सा ख्याल करना होता है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी अब्दुल्ला चांडियो। अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ब्रदर। ये फ़ाइट के बारे में बताइएगा कि हाउ वाज इट, इवेंट में और कितनी आपकी फ़ाइट्स हुई, कैसा एक्सपीरियंस रहा, और आप अपने करियर के बारे में भी बताइए कि ये शुरू कहाँ से हुआ बेसिकली। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। जी, मेरा करियर इस तरह स्टार्ट हुआ जैसे कि मेरे फादर और मेरे अंकल फाइटर से क्यूकुशिन कराटे के। अच्छा, तो उन्हीं की लेगेसी में आगे बढ़ा रहा हूँ और 4 साल की उम्र से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। आज मैं 24 का होने वाला हूँ कुछ दिनों में। तो कराटे कॉम्बैट में मेरे को ऑफर आई फाइट की, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और मैं वहाँ गया और फाइट जीता अपनी। अच्छा, तो ये तो आपके ख़ानदान का खासा रहा है, आपके वालिद और चाचा भी ब्लैक बेल्ट फाइटर रह चुके हैं, तो सारी इंस्पिरेशन वहीं से आई या उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आता है जब आप इस तरह खेलते हैं और जीतते हैं? जैसे कि आपको बताओगे, जैसे कि सब मतलब मेरे अब्बू भी फाइटर थे, मेरे चाचू भी फाइटर थे, तो इसी तरह दादी सपोर्ट करती थी उनको, मतलब हमारी ग्रैंड मदर सब। तो उसी तरह मेरी फैमिली में मतलब इस तरह ये सबको पता है कि मैं फाइट लड़ रहा हूँ, सब सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और अब मैं दुबई में रहता हूँ, दुबई में ट्रेनिंग करता हूँ, यही मेरा ट्रेनिंग होती है, सब कुछ यहीं होता है। तो वहाँ जाता हूँ, मुल्क का नाम रोशन करता हूँ, बहुत अच्छा प्राउड फील होता है। अच्छा अब्दुल्ला, अब ज़रा मुझे ये बताइए कि वैसे किक बॉक्सिंग एक गेम है, लेकिन मैं अभी सदफ से वही बात कर रहा था कि जैसे बहुत से लोग बॉक्सिंग की तरफ जाते हैं, वी हैव लेजेंडरी नेम्स लाइक आमिर खान बरतानवी निजात थे लेकिन पाकिस्तान का नाम रोशन किया, फिर वसीम है माशाल्लाह से अच्छा वो कर रहे हैं बॉक्सिंग के फील्ड में, फिर उसके बाद अब फाइटर्स का ज़्यादा रुझान जो है वो मिक्स मार्शल आर्ट्स की तरफ है। तो ये किक बॉक्सिंग है तो सही, लेकिन आगे क्या आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे उस साइड पे या फिर कहाँ, क्या देखते हैं आप अपना फ्यूचर? जी देखें, ये कराटे कॉम्बैट है, इसके रूल्स थोड़े से चेंज हो गए हैं। पहले कराटे कॉम्बैट में स्ट्राइकिंग होती थी, अब कराटे कॉम्बैट में ग्राउंड एंड पाउंड भी आ गया है। उन्होंने एल्बोज, ये तो एमएमए ही हो गया। उन्होंने बिल्कुल, बस लॉक्स नहीं है इसमें, मतलब यू कांट सबमिट समवन, ग्रैपलिंग नहीं है, यू कैन थ्रो एल्बोज एज वेल, यस यू कैन गो फॉर 12 to 6 एल्बोज एज वेल, जो एमएमए में अलाउ नहीं है। तो कराटे कॉम्बैट एमएमए से ज्यादा डेंजर गेम हो चुका है अभी, क्योंकि अगर आप ग्राउंड एंड पाउंड कर रहे हैं, जीत रहे हो, ठीक, दे विल नॉट लेट यू, मतलब को आपको पकड़ने नहीं देंगे एक दूसरे को, फिर स्टॉप करेंगे, फिर आपको फाइट लड़वाएंगे। अच्छा, मैं हैरान इस चीज़ पे होता हूँ अब्दुल्ला, मैं हैरान इस चीज़ पे होता हूँ कि ये 12 to 6 एल्बोज की इजाज़त है, और फिर ये है कि वो नीचे से जो लात मारते हैं, किक मारते हैं, वो एट टाइम्स अलाउ नहीं होती। यहाँ पर उसके रूल्स क्या हैं बेसिकली? मतलब सब कुछ अलाउ कर दिया उन्होंने, मतलब 12 to 6 एल्बोज अलाउ कर दिए एमएमए में, जो कि नहीं है। तो ये मतलब एमएमए है, बस इसमें लॉक्स नहीं है, ठीक है, मतलब आपको लॉक्स नहीं मार सकते, ग्रैपलिंग नहीं है, जुजित्सु नहीं है, ग्रैपलिंग नहीं, और ये पिट है, यू नो लाइक पिट का जो वॉल है, आप इस तरह गिर जाते हो, लेकिन उसमें भी आपको स्ट्राइकिंग करनी पड़ती है, मतलब ये नहीं है कि आप रुक जाओगे, वो भी स्टैंडिंग अपोनेंट आपके लिए, तो ये और मजीद इसको डेंजर कर देती है। तो ये भी बताइएगा, ज़ाहिर है इसके लिए बड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती होगी, अपने आप को मेंटेन भी बहुत रखना पड़ता होगा, तो ये सब क्या करते हैं? बड़ी टफ ज़ाहिर है आपका स्केड्यूल होगा, कैसे मेंटेन रखते हैं? देखिए, मेरी फाइट अभी 6 वीक्स बाद फिर से है, तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के यस्टरडे नाइट में वापस आ गया दुबई अपनी ट्रेनिंग के लिए। आई गॉट 6 वीक्स नाउ, आई एम फाइटिंग ऑन 11th of Jan, तो मुझे फिर भरपूर ट्रेनिंग करनी है और मेहनत करनी है काफ़ी। मैं अपने कोच से बात की, स्केड्यूल पूरा बनाया अभी बैठ के, अभी बस
फिर से पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, अपने मुल्क का नाम रोशन करना है अब्दुल्ला, और अपनी लेगेसी आगे बढ़ानी है। मुझे ये बताना भाई कि अब ये है कि आगे आप जैसे अगर फ़र्ज़ करें कि अगर आप मुसलसल MMA की तरफ, इट्स ऑलमोस्ट MMA बट इट्स नॉट MMA, क्योंकि इसके अंदर फिर ज़ाहिर है कि वो ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु जिस तरीके से या सांबो या फिर या ग्रैपलिंग या उस तरीके से नहीं करते। मुझे ये बताइएगा कि आगे आप क्या देखते हैं, क्योंकि अगर MMA की बात करें तो वहाँ पर 3 तंजीमें, एक द वन है, एक बेलेटर है और एक UFC है, उसके साथ लोग साइन होना चाहते हैं। आप अपना फ्यूचर इन द लॉन्गर रन क्या देख रहे हैं, एंड हु इज योर फेवरेट फाइटर? देखिए मुझे वन चैंपियनशिप से ऑफर पहले भी आ चुकी है, मैं नहीं गया, कुछ कुछ इश्यूज से जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट हम लोग साइन नहीं कर पाए, वो उनकी थोड़ी डील हमसे नहीं हो पाई उस तरीके से। लेकिन कराटे कॉम्बैट इज बिगर देन वन चैंपियनशिप नाउ, इज गेटिंग बिगर एंड आपको ज्यादा प्रमोट करते हैं कराटे कॉम्बैट में। सो फॉर मी कराटे कॉम्बैट इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ, वो जब उनको प्रेसिडेंट आसिम रन कर रहे हैं। So यहाँ good scene है, I want to become world champion here, then I will make my next move, or I want to stay here, that's it. And who is your favorite fighter by the way? अगर आप देखें Alex Pereira was my friend when I was Do Bronx 2014 yes Alex Pereira the Portan जी अच्छा Alex Pereira वो जो भाई इस वक्त जो है लाइट हैवी वेट को रूल कर रहे हैं इस वक्त। तो यू नो लाइक एलेक्स पेरेरा, उनके मेरे से दोस्ती थी 2014 में, मैं उनके पास कैंप करने भी जा रहा था, मेरे पास सारे मैसेजेस पड़े हुए हैं। अच्छा। उस समय मेरे पास फंड्स नहीं थे तो मैं एलेक्स पेरेरा के पास जा नहीं पाया। मेरी उनसे बात भी हुई थी, यू नो एलेक्स पेरेरा सिस्टर अलीन पेरेरा, उनसे भी मेरी बात हुई थी काफी, उनसे अभी भी होती है। यस शामा। सो अलीन पेरेरा इज फाइटिंग इन कराटे कॉम्बैट एज वेल, तो एलेक्स पेरेरा वहां आता है अपनी बहन को सब। मैं तो एक चीज़ पे हैरान हो रहा था अब्दुल्ला कि आप ये देखिए कि अभी उनकी जो एक अरसे तक वो गायब ही रहे फाइट सीन से। शुरू में उन्होंने उसको जो उनका मुखालिफ था उसको हराया, फिर दरमियान में गायब रह गए, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि वो आके यहाँ पर चैंपियन भी बन गया, फिर उसके बाद दरमियान में उसका नाम भी नहीं था, लेकिन एलेक्स पेरेरा अचानक आए एंड ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू फाइट। और अब ये देखें कि जॉन जोन्स भी उनका नाम ले रहा है कि बिल्कुल एलेक्स पेरेरा माय इंस्पिरेशन। मतलब मुझे बोला गया कि यू वांट टू रेस्ट, मैंने कहा नहीं, मैं फिर से फाइट लड़ूंगा। सो आफ्टर 2 मंथ्स, मतलब मेरी अभी 1.5 महीने बाद फिर फाइट है। मतलब फाइटर्स इतने एक्टिव नहीं होते हैं, मैं भी एक्टिव फाइट कर रहा हूँ actively, so I got a fight on 11th of Jan, so मैं एक्टिव रहना चाहता हूँ और अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहता हूँ। चलिए जी, we wish you the best अब्दुल्ला चांटियो, be safe and thank you so much पाकिस्तान। तो अब्दुल्ला और अशफाक सत्ते के दरमियान होने वाली गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, जब रेसलिंग की बात आए, बॉक्सिंग की बात आए, तो बस फिर आप एक्सपर्टीज यहाँ पे देख लें कि कितनी डेप्थ में जाके गुफ्तगू। कोई खबर है सदफ आपके पास? अच्छा खबर है, वो खबर मैं शेयर कर लेती हूँ। GHQ हमला केस में बानी PTI और दीगर पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तो बाबर मलिक से हम डिटेल जान लेते हैं। बाबर, क्यों मुलतवी हुई है, क्या वजूहात हैं? आज की थाना आरे बाजार में दर्ज GHQ हमला केस के मुकदमे में आज फर्द जुर्म आयद किए जाने की कार्रवाई करनी थी। रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने बानी PTI समेत 120 से जायद मुल्ज़मान जो नामजद हैं, इन पे चलान की नकूल भी तकसीम की जा चुकी हैं। लेकिन चूंकि आज उनके वकील, बानी PTI के वकील पेश हुए हैं मोहम्मद फैसल मलिक, उन्होंने कहा है कि रास्तों की बंदिश के बायस जो है मुल्ज़मान पेश नहीं हो सकते, लिहाजा जो है इस्तदा की जाती है कि समाअत मुलतवी की जाए, जिस पर इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने आज जो है मुकदमे की समाअत बगैर फर्द जुर्म आयद किए जो है वो 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। बहुत शुक्रिया बाबर। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक खबर एक और यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। सिंध हाई कोर्ट की आइनी बेंचेस की हैसियत से मुतालिक अबूरी इख्तियार की मुद्दत ख़त्म हो गई। अदालत में आइनी दरख्वास्तें इल्तबा का शिकार हैं। तो असगर उमर हमें मज़ीद इससे मुतालिक बता रहे हैं, बताइएगा जी। जी, जुडिशल कमीशन पाकिस्तान के गुज़श्ता इजलास में सिंध हाई कोर्ट के तमाम बेंचेस को आइनी बेंच करार दिया गया था, क्योंकि इससे पहले 26वीं तरमीम के नतीजे में सिंध असम्बली ने जो करारदाद मंजूर की थी, तो यहाँ हाई कोर्ट के जजों और में आइनी बेंच की जरूरत थी। लेकिन जब जुडिशल कमीशन पाकिस्तान का इजलास हुआ तो उन्होंने 24 नवंबर तक ये इख्तियार सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजों को सौंप दिए थे कि वो आइनी हैसियत में काम करते रहें। लेकिन आज जब 24 तारीख की मुद्दत खत्म हो चुकी है, तो आज 25 नवंबर को ये तमाम जो आइनी थे वो सुनी नहीं जा रही हैं, और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और सीनियर प्योनी जज इस सिलसिले में जुडिशल कमीशन के इजलास के सिलसिले में इस्लामाबाद में मौजूद है और मुकदमात की बड़ी तादाद मुलतवी कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया सर। चलें जी, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम जल्दी से वापस आ रहे हैं।
वेलकम बैक वंस अगेन। और बात करेंगे अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाने वालों की, और यहाँ पे मैं फ़्रांस का सबसे पहले ज़िक्र करूँगी, जहाँ पर ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो जिनसी तशद्दुद होता है, ख़वातीन पर जो जिनसी तशद्दुद होता है उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हुए और 400 से ज़्यादा तंजीमों ने रैलियाँ निकाली और इसमें ख़वातीन ने बढ़ चढ़ कर जहाँ हिस्सा लिया वहाँ पर मर्दों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, विच इज़ वेरी गुड, ताकि आदमियों ने अपने आप को डिसएसोसिएट किया उनसे जो इस तरह जुल्म का शिकार जुल्म का निशाना बनाते हैं ख़वातीन को। अब ये कहती हैं जी हमें हुकूक दो और साथ ही जुल्म बंद करो। अब आज का जो दिन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़ात्मे का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में हम देखते हैं जी जिस्मानी तशद्दुद भी होता है, हरासगी भी होती है, हरासगी में बहुत सारे इशूज़ आ जाते हैं और पाकिस्तान में बहुत सारे कवानीन बन गए हैं, लेकिन क्या उस पर अमल दरामद होता है? असल बात यह है कि हम ओवरली लेजिस्लेटेड कंट्री हैं, लेकिन यहाँ पर लेजिस्लेशन जो है वो होती तो है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। लेकिन अब हम ज़रा बात करने जा रहे हैं कि क्या हो रहा है। वुमेन प्रोटेक्शन के हवाले से इदारे मौजूद हैं, ब्यूरोज़ मौजूद हैं, किस हद तक वहाँ पर होता है वो तो हम बात करते ही रहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं वफाकी मुहतसिब बराए इंसदाद हिरासत फौजिया वक़ार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फौजिया साहिबा। ये मैं एक चीज़ देख रहा था कि ये मसला जो है वो सिर्फ मशरिक़ का नहीं, ये मसला पूरी दुनिया का है। फ़्रांस जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में ख़वातीन अपने हुकूक़ के लिए निकली हुई हैं और उसके अंदर सनफ़ी बुनियाद पे इम्तियाज़ अपनी जगह, लेकिन जिनसी तशद्दुद का मामला भी अपनी जगह है। पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं, यहाँ पर हम तमाम तर मामलात पर बात करते हैं, तशद्दुद की बात करते हैं। अभी रिसेंट जो इंसिडेंट था कि जिसके अंदर ख़ातून को जो कि सऊदी अरब से आई थी, उनको अपनी सास जो कि उनकी खाला थी, अपनी नंदों ने बाकी लोगों के साथ मिलके क्या उनका हशर किया, मर्डर किया, उनके जिस्म के टुकड़े किए। तो ये तो न जाने क्या क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। जी तो फौजिया साहिबा आप तक आवाज़ पहुंच रही है, जानना चाहेंगे पहले तो बताइएगा हमें ये टर्म बड़ी इतने फेमिलियर यहाँ पाकिस्तानी शायद नहीं हो कि वफाकी मुहतसिब बराए इंसदाद हिरासत ये भी कोई इदारा है, यहाँ से भी लोग यहाँ पे भी लोग अप्रोच करते हैं, तो ज़रा हमें बताइएगा क्या किरदार है आपका और आपके इदारे का? जी ये आपने सही कहा, मुश्किल बोलने में मुश्किल आती है ये पूरा नाम लेने के लिए, इसलिए एक उसका छोटा नाम फॉस्पा करके कर दिया गया है। फॉस्पा से मतलब फेडरल ऑम्बड्सपर्सन सेक्रेटेरिएट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट, ज़रा आसान हो जाता है बोलने में। और इसका किरदार क्या है, इसके दो रोल्स हैं एसेंशली, दो कवानीन इसको गवर्न करते हैं। एक तो हरासमेंट या जाए कार पर मुलाजमत की जगह पर हरासमेंट रोकना, हरासियत को रोकना, और दूसरा इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में प्रॉपर्टी राइट्स ख़वातीन के जो हैं उनको उनकी हिफाजत करना, ये इसके दो मेन रोल्स हैं। और अभी इशफाक साहब पहले कह रहे थे कि, और आपने भी कहा फ्रांस जैसे मुल्क में भी हरासमेंट होती है, तो थोड़ा सा ये जिक्र करूं कि आपने एक तो कंफर्म करूं कि बिल्कुल आपने ठीक कहा। और फ्रांस के अलावा 2021 में न्यूयॉर्क जैसे बड़े और अमीर तरीन स्टेट का गवर्नर, जो कि बहुत ज़्यादा लिबरल भी स्टेट समझा जाता है, उसका गवर्नर उसने रिज़ाइन किया क्योंकि उसके ऊपर हरासमेंट के चार्जेस थे। और उसने ये भी कहा कि मुझे नहीं पता था कि मैं कोई लाइन क्रॉस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक ये जो बॉयज़ विल बी बॉयज़ का कल्चर है कि जी मर्द तो ऐसे करते ही हैं, आवाज़ा कस दिया तो क्या हो गया, अगर देख लिया गौर से तो क्या हो गया, इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं है, काम के लिए निकल के आई हो तो फिर ये तो देखना पड़ेगा। ये अभी भी कल्चर अमेरिका में, चाइना में, साउथ अमेरिका में हर जगह पे है। यहाँ पे इस बात को बड़ी अच्छी बात है मेरे ख्याल से कि समझा गया पाकिस्तान में कि एक बड़ा मसला है, इसका जो असर है वो मुलाजमत पे होता है, ख़वातीन की मुलाजमत में। घर से बाहर निकलती हैं, आवाज़ें कसे जाते हैं, पीछा किया जाता है, काम पे पहुँचती हैं तो वहाँ पे भी उनके साथ बहुत ना सिर्फ घूरना बल्कि उनको एक प्रॉपर्टी समझना, उनको उनके ऊपर एडवांसेस करना कि भाई मेरे साथ चाय पे चलो, ये करो वो करो, सेक्शुअल एडवांसेस। साथ ही साथ जो दूसरी एक अब ज़्यादा चीज़ देखी जा रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं तफरीक हो रही है ख़वातीन के साथ, ख़ास तौर पे उनके सिन्फ की वजह से, उनके जेंडर की वजह से। और ये मेरा तासुर नहीं है, ये आप देखेंगे कि आदाद शुमार में नज़र आता है, क्योंकि ख़वातीन की
جو پرفارمنس ہے یا جو خواتین کے اسٹیٹسٹکس ہیں، چاہے وہ تعلیم میں ہو، چاہے صحت میں ہو، چاہے ملازمت میں ہو، چاہے پراپرٹی اونرشپ میں ہو، بینک اکاؤنٹ اونرشپ میں ہو، سب میں بہت کم ہے. اب 50% کی لگ بھگ کیسے بہتر کریں؟ مطلب یہ کہ اس میں آپ کے ادارے کا کردار کہاں پر آتا ہے؟ جس طرح سے میں نے مینشن کیا ویمن پروٹیکشن بیوروز موجود ہیں، قوانین ہم سب سے زیادہ کام ہماری اسمبلیز کیا کرتی ہیں؟ قوانین بناتی ہیں. امپلیمنٹیشن از دا کی. تو آپ کے ادارے کا کردار اس میں کہاں پر آتا ہے؟ واٹ آر یو ڈوئنگ ایگزیکٹلی؟ دیکھیے یہ ایک یونیک ادارہ ہے جو پوری دنیا میں میرے خیال سے ایک واحد ادارہ ہے جو اسپیسیفکلی ہراسمنٹ یا ہراسیت کو کور کرتا ہے. اس کا کردار یہ ہے کہ یہ کمپلین سننے کے بعد ایک فیصلہ دیتا ہے، اور فیصلہ جو ہے اس کا اطلاق کرنا ضروری ہے، اور اس اطلاق کرنے کے لیے جو گورنمنٹ ایجنسیز ہیں، جو ایڈمنسٹریشن ہے، وہ ادارے کا ساتھ دیتی ہے. اگر کسی عورت یا مرد یا ٹرانسجینڈر وجہ سے کسی کے ساتھ بھی ہراسمنٹ ہوئی ہے کام کی جگہ پہ، وہ رپورٹ کرتے ہیں. یہاں پہ وہ ایک بڑا سینسیٹیو ماحول میں ان کی سنی جاتی ہے، بات سنی جاتی ہے پوری. پھر ہراسیت کیونکہ ایک سوشل مسئلہ ہے، یہ قتل وغیرہ سے فرق ہے، تو اس کو انکور کرنے کے طریقہ کار بھی فرق ہیں. تو اس کو اس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے، جو لوگ ٹرینڈ ہیں وہ کرتے ہیں. پھر دونوں سائڈوں کو سن کے، بھرپور سن کے، شواہد لے کے، ایویڈنس لے کے پھر فیصلہ کیا جاتا ہے. لیکن فوزی صاحبہ، لیٹ سپوز کہ کسی ادارے کی بات ہو رہی ہو تو وہاں پر اگر کوئی خاتون شکایت کرتی ہیں کہ جی صنفی بنیاد پر انہیں امتیازی سلوک رکھا گیا، ان کی ترقی نہیں ہوئی، تو اب ظاہر ہے کہ جو ان کے آس پاس کے اطراف کے لوگ ہوں گے وہ اس بنیاد پر کہ چونکہ انہوں نے وہاں پر اپنا کام جاری رکھنا ہے اور ان کے اوپر پریشر بھی ہوگا تو وہ گواہی تو نہیں دیں گے یا اس چیز کو ڈینائی کریں گے. اور وہ خاتون پھر کہاں سے شواہد یا کہاں سے ایسی چیزیں، کیونکہ یہ تو ایک مطلب یا تو کلیئرلی کنوین کیا گیا ہو کسی لفظی صورت میں یا کسی میسج کی صورت میں یا ریٹن فارم میں کہ جی آپ کی اس بنیاد پہ ہم ترقی نہیں کر رہے، تو پھر تو ہو سکتا ہے. اس کا کیسے پروف کیسے ہوتا ہے؟ شواہد کیسے ملتے ہیں؟ دیکھیے اتنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیشہ ٹریل کوئی نہ کوئی چھٹ جاتی ہے. مثلاً اگر ایک خاتون کی، اور ابھی حال ہی میں ایک کیس بھی تھا، ایک خاتون کی ترقی نہیں ہوئی، اس کے برعکس بہت سارے میلز کی کانسٹنٹلی ترقی ہو رہی ہے، جبکہ اس کا پرفارمنس اپریزل کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ اس کی کارکردگی بہت اچھی ہے. یا کوئی ٹریننگ آ رہی ہے، لیٹ سے باہر کی ٹریننگ آ رہی ہے یا یہاں کی بھی کوئی اچھی ٹریننگ آ رہی ہے، تو خواتین کو نہیں اس میں شامل کیا جا رہا، خالی مرد حضرات کو شامل کیا جا رہا ہے بغیر کسی وجہ کے، تو وہ پروف انف ہے. اس میں پھر ہمیں اور کسی ضرورت نہیں ہوتی. اور بہت دفعہ ہم یہ کورٹ کے طور پہ بھی، جو ایک فورم کے طور پہ بھی ہم بلا سکتے ہیں، کورٹ وٹنس کے طور پہ بلا سکتے ہیں لوگوں کو. وہ نہ بھی آنا چاہیں تو ہم ان سے گواہی دلوا سکتے ہیں. آلرائٹ جی، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فوزیہ. وقت مختصر تھا لیکن کافی ڈسکشن ہو سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی رابطہ کریں گے. تو بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور کراچی سے ایک واقعہ ہے اور بڑا افسوسناک واقعہ ہے جو ہم رپورٹ کرنے جا رہے ہیں. کراچی کا علاقہ ہے ابراہیم حیدری. یہاں پر کشتی الٹنے کے واقعے میں 6 افراد ڈوب گئے، 4 کو بچا لیا گیا ہے، 1 کی لاش نکال لی گئی ہے. علی محمد شہر ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید بتا رہے ہیں. جی بالکل، یہ ابراہیم حیدری کے قریب گہرے سمندر میں واقعہ پیش آیا ہے. جزیرے میں ایک میلہ تھا، جو میلہ گھومنے گئے تھے دوست، ان کی کشتی الٹ گئی جس میں 6 افراد سوار تھے. اس وقت مقامی ماہی گیروں کے مطابق انہوں نے بتایا کہ ان نے ریسکیو کر کے ایک لاش تو نکالی ہے. 4 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے جس میں وقاص، حماد، پرویز، علی محمد شامل ہے. جبکہ ایک افراد جس کی لاش نکالی گئی ہے اس کی شناخت نبیل کے نام سے ہوئی ہے، اور نبیل کا ایک بھائی ہے سمیت، اس وقت وہ ابھی تک لاپتہ ہیں جس کی تلاش جاری ہے. مقامی تلاش جاری ہے. علی محمد ہمیں بتا رہے تھے اس حوالے سے، بہت شکریہ آپ کا. چلیں جی، اب وقت آ گیا آپ سے اجازت چاہنے کا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دکھی مت ہوئیے گا، ٹھیک ہے؟ ریپیٹ میں بھی ہمیں دیکھ لیجئے گا. شاد رہے، آباد رہیے. اللہ حافظ.